حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपको आज की क्लास में खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने बुखारी का पार्ट जो है 3 स्टार्ट किया था, उसकी टुवर्ड्स द एंड हम क्लासेस को देख रहे हैं। हमने इसमें किताबुस सलाह ता किताबुल जनाइज़ जो है वो देखा था टॉपिक्स को, और अभी जो हम कर रहे हैं आजकल वो है किताबुल जनाइज़। और उम्मीद है कि बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स जो आपके जहन में पहले होंगी अब वो क्लियर होती जा रही होंगी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। आज भी हम क्लास में इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो कि हो सकता है कि आपने पहले आप ना जानते हो, या हो सकता है पहले आपने उसके हवाले से कुछ और सुना हो और आज आप उसको हदीस की रूह से देखें इंशाल्लाह। तो ये बताइए कि लास्ट क्लास के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं या कोई बात है? आपने किसी को दावत दी आज की क्लास में? आपका टाइम है, माइक मैंने आपके ओपन कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी
کوئی ساتھی آپ میں سے کچھ کہنا چاہے؟ لبنہ، آپ نے بڑے دن بعد ہینڈ ریز کیے. جی السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، میں نے اس حوالے سے یہ کہ ایک تو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ شامل کیا اور اپنے داماد کو، اور وہ دونوں بھی آپ کی کلاسز جو ہیں یہ اٹینڈ کرتے ہیں، صحیح البخاری کی بھی اور قرآن تدبر والعلم کی، الحمدللہ. اور دوسرا، میں نے پچھلے لاسٹ جو یہ ہمارا لیکچر ہوا تھا تو اس میں ایک مجھے چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ میں نے آپ کا اس کا تلفظ نہیں مجھے آ رہا صحیح طرح، کہ وہ تھا لاسٹ میم نے بتایا تھا اس اس استبنات ہے. آپ مجھے یہ تھوڑا واضح کریں. استبنات کا مطلب تھا کہ کنویں میں نیچے اتر کر گہرائی سے پانی نکالنا، یعنی مثلاً یہ کہ دین کے معاملات میں ہمیں گہرائی میں جانا چاہیے، سطحی طور پہ ہمیں جو ہے وہ اس کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، جانچ پڑتال ڈیپتھ کر میں کے جانا اور چاہیے. ہاں جی جی ڈیپتھ میں میں آپ کو جا لکھ کے کے تو. نا اعراب کے ساتھ انشاءاللہ بھیج دیتی ہوں. ٹھیک ہے. چلے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی خالدہ. خالدہ خانم. اوکے. خالدہ کا مائک نہیں کھل رہا، تو نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں سیرش. آپ کہیے گا. جی باجی، یہ والی جو حدیث تھی 432، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا کوئی اگر وہاں سے مکہ المکرمہ سے کوئی چیز ملتی ہے تو ہمیں اٹھا کر نہیں لے کر آنی چاہیے. لیکن آج کل لوگوں کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنی چپل کھو جاتی ہے تو وہ دوسرے کی چپل پہن کر آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی انہیں کچھ وہاں سے پیسے وغیرہ ملتے ہیں. اور سب سے اہم بات کہ آب زمزم کو لوگ باقاعدہ طور پہ کپڑوں کے اندر چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں بنا کر لے کر آتے ہیں. تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ ہمیں یہ ایسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل. دیکھیں یہ تو وہاں کا رول ہے. اگر آپ کسی مقامی کو سیرش دیکھیں نا، وہ کبھی کوئی چیز نہیں اٹھائے گا. یعنی کہ وہ ان کے اندر یہ بات اتنے اچھے سے ڈرل ہوئی ہے. ہمیں چونکہ عادت ہے فائنڈرز کیپرز والی کہ ہم چیزیں اٹھا لیتے ہیں اور پھر ان کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر چپل آپ کی اٹھا لی جائے تو پھر اب آپ خود سوچیں ذرا سا رک کے کہ آپ جس کی چپل پہن کے جا رہے ہیں اس کو کتنی تکلیف ہوگی آپ کی وجہ سے. تو یہ ہے کہ فردر یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں. بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. پھر اس پہ کچھ اور غور و فکر کی جا سکتی ہے انشاءاللہ. جی زونی. خالدہ آپ کا مائک کھل گیا ہے؟ جی خالدہ آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی آج؟ اوکے. میں سیرش آپ کہیے گا. بالکل بالکل. میں بتا دوں. زونی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ ہاں جی، میں کیا آپ نے نام میرا لیا تھا نا، جی جی تو کہیے میں آپ. جی بالکل بالکل. یہی ہے کہ جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا، یقین مانے اس جتنے اس کی کتاب جو پڑھ لی ہیں، کتابیں پڑھ لی ہیں، بہت جی کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے. اور الحمدللہ اب میں آگے اپنے بچوں کو بھی بتا رہی ہوں، اور میں اپنے آگے گروپس میں بھی سب کو میں یہ حدیثیں میں شیئر کرتی ہوں. اور اگر کسی نے جو پوچھنا ہوتا ہے پھر میں ان کو تفصیل بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ اس طرح یہ حدیث ہے. اور بہت کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو رہا ہے. ہمارے بزرگوں کو تو اللہ جنت نصیب کرے، انہیں کچھ نہیں پتا تھا، اللہ ان کی بخشش بھی کرے. لیکن اب جب ہمیں پتہ چل گیا علم کا تو ہمیں اس کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے. بالکل. اور آپ دیکھیں اب آپ کے پاس چونکہ ریفرنسز آتے جا رہے ہیں نا، اور علم آپ کا بڑھتا جا رہا ہے، تو جو بات کریں نا اس کو یا تو پھر ریفرنس سے کریں، اور حدیث کی اگر کوئی بات ایگزیکٹلی آپ کو یاد نہ آ رہی ہو، آپ مفہوماً بتا رہے ہوں، تو پھر کہیں کہ میں مفہوماً بتا رہی ہوں، مطلب میں مفہوم بتا رہی ہوں اس حدیث کا، تاکہ یہ کلیئرٹی کے ساتھ بات ہو. یہ نہیں کہ اگر آپ جی پریسائزلی بات کریں گے تو پھر آپ ریفرنس کریں. ٹھیک ہے. جیسے ہم اگر کوئی لکھی ہوئی بات آئے کریں، اور اگر ان کانورسیشن بیٹھے بات کریں، آپ کو نہیں جی ایگزیکٹ ریفرنس یاد آ رہا، آپ مفہوماً بات کریں تو کہیں کہ میں مفہوم، مطلب یہ اس حدیث کا یہ مفہوم تھا اور میں یہ بات کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو علم جیسے جیسے اچھا بڑھتا ہے پھر اس کو آگے بیان کرنے کا طریقہ، جی آپ بھی ہم سیکھتے ہیں استفاق، نا. ایک بس میں نے پوچھنا ہے، یہ آگے جو اگلا حدیث کا کورس شروع ہو رہا ہے میرا، تو جی. وہ آن لائن میں ہوئی ہوں. اس میں اگر میں نے اپنا ای میل چینج کرنا ہو. اچھا تو کوئی بات نہیں، آپ مجھے بتا دیں، چلے میں آپ کا چینج کروا دوں گی.
چلیں ٹھیک ہے، چلیں آپ یہ چاہ چلیں رہی ہیں نا کہ آپ کو اب ای میل اس کے اوپر آیا کرے، تو آپ مجھے بھیج دیجیے گا، میں چینج کروا دیتی چلیں ہوں، چلیں ٹھیک ٹھیک ہے، چلیں ہے؟ اوکے اوکے، جزاک اچھا، اللہ۔ یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، اور آج کی لیسن کی طرف بڑھتے ہیں۔ فوکس ہو جائیے گا، اپنے لیے دعا کیجیے گا کہ آپ کو بات جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آئے، اور یہ ہے کہ نہ سمجھ آئے تو پھر آپ استغفار کیجیے گا انشاءاللہ، کچھ صدقہ کیجیے گا۔ جی شروع کرتے ہیں کتاب الجنائز حدیث 438 to 468 انشاءاللہ۔ اوور ٹو یو زیبا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم۔ ایک یہودی بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، یعنی کرسچنز کو گھر میں آپ کام کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے برتن دھو دیا یا کپڑے کو ہاتھ لگ گیا یا ایون باتھ روم دھو دیا تو وہ بھی نہیں پاک ہوا۔ تو یہ ضرورت سے زیادہ اپنے اوپر دین کو مشکل بنانے والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی ہے جس کا نمونہ نہ بتایا ہو، حالانکہ آپ کی کوئی مجبوری نہیں تھی کہ آپ اتنے سارے مسلمانوں کو ہوتے ہوئے ایک یہودی بچے کو گھر میں رکھ لیں۔ کانا غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ فمرض، وہ بیمار ہو گیا، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، یعودہ، اس کی عیادت کرتے تھے۔ فقعد عند رأسہ، آپ اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ فقال له اسلم، آپ نے اس کو کہا اسلام قبول کر لو۔ فنظر الى ابیہ، تو بچے نے باپ کی طرف دیکھا، وہو عندہ، اور وہ اس کے پاس ہی تھا۔ فقال له اطع ابا القاسم، یہودی کہنے لگا ابو القاسم کی بات مان لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاسلم، بچہ مسلمان ہو گیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، وہو یقول، اور آپ فرما رہے تھے، الحمد للہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو آگ سے بچا لیا، یعنی مسلمان ہو گیا۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان قال قال عبید اللہ سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول کنت انا و امی من المستضعفین، انا من الولدان و امی من النساء، کہ میں اور میری ماں کمزور مسلمانوں میں تھے، میں بچوں میں سے، میری ماں عورتوں میں سے۔ مراد یہ کہ میں بچہ تھا اور مسلمان ہو گیا، بتانا یہ چاہتے ہیں۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب قال ابن شہاب یصلی علی کل مولود متوفا وان کان لغیۃ، غیہ زانی عورت۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہر بچے پر جو فوت ہو جائے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، خواہ وہ ولد الزنا ہی کیوں نہ ہو، من اجل، اس وجہ سے، انہ ولد علی فطرت الاسلام، کہ وہ بچہ تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ یدعی ابواہ الاسلام، دعویٰ کرتے ہوں اس کے والدین اسلام کا، او ابوہ خاصتاً، یا خاص طور پر باپ، وہ ان کانت امہ، اور اگر اس کی ماں ہو، علی غیر الاسلام، یعنی نا مسلم، نان مسلم، اذا استحل صارخاً، اگر بچے نے آواز نکالی چیخ کر، استحل صارخاً یعنی بچہ پیدا ہوتا تو جو چیخ کی آواز آتی اس کی طرف اشارہ ہے، مراد یہ کہ زندہ بچہ پیدا ہوا، صلی علیہ، تو اس پہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کیا مطلب؟ اگر باپ مسلمان ہے، ماں کافر ہے، بچہ پیدا ہوا، بچہ کس دین پر ہے؟ اس کا تو کوئی دین نہیں، لیکن اگر باپ مسلمان ہے تو بچے کا جنازہ پڑھا جائے گا، خواہ وہ پیدا ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ مر جائے۔ مراد یہ ہے کہ ولا یصلی علی من لا یستحل من اجل انہ سقط، اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جو آواز نہ نکالے کیونکہ وہ گر گیا۔ فإن ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ کان یحدث، حدیث بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، ما من مولود، کہ کوئی بچہ نہیں، الا مگر یولد علی الفطرہ، وہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر، فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہی بن جاتا ہے۔ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، جس طرح ایک چوپایا جو ہے، بہائم آتا ہے قرآن میں بھی، بہیمۃ الانام بھی آتا ہے، جیسے ایک چوپایا جو ہے وہ ایک سلامت چوپائے کو جنم دیتا ہے، یعنی کبھی تم نے دیکھا کہ کوئی چوپایا پیدا اور اس کے کان ناک کٹے ہوئے ہوں؟ حل تحسون فیہا من جدعات، کیا اس میں کوئی کن کٹا بھی دیکھا تم نے؟ یہ کن کٹے کی بات یہاں سے کہاں سے آ گئی؟ یہ اس لیے آ گئی کہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جانوروں کے کان وغیرہ پن کر دیتے تھے، کان کاٹ دیتے تھے، وہ کس لیے؟ اپنے دیوتاؤں کے نام پر، بتوں کے نام پر۔ بتانا کیا مقصود ہے، یا بتایا کیا گیا
کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے. جیسے ہر جانور سلامت پیدا ہوتا ہے، بڑے ہو کے ان کے کان کاٹ دیے جاتے ہیں، چھید دیے جاتے ہیں، ان کو اللہ کی بجائے غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جاتا ہے. اسی طرح بچہ بھی. هل تحسون فیہا من جدعات، تم محسوس کرتے ہو کہ ان جانوروں کے بچوں میں سے کوئی کن کٹا بھی پیدا ہوتا ہے. ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہ آیت پڑھی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی دین اسلام پر ہی پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو تبدیل نہیں ہونا. ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے. حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذالک الدین القیم. باب اذا قال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ، اگر کوئی مشرک مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہہ لے تو. حدثنا اسحاق اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثني ابی عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرني سعید بن المسیب عن ابیہ انہ اخبرہ انہ لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو طالب کی وفات کا جب وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. فوجد عنده ابا جہل ابن ہشام، تو ابو جہل بن ہشام جو تھا حضرت ابو طالب کے پاس تھا، وہ عبداللہ ابن ابی امیہ ابن المغیرہ، یہ دونوں بیٹھے تھے ساتھ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، یا ام، اے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، ایسا کلمہ کہ جس کی وجہ سے میں آپ کی گواہی دے سکوں، آپ کے لیے سفارش کر سکوں اللہ کے ہاں. فقال ابو جہل و عبداللہ ابن ابی امیہ، تو یہ دونوں کہنے لگے، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تو عبد المطلب کے طریقے سے پھرنا چاہتا ہے، یعنی اس وقت تم مسلمان ہونے لگے ہو. فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت مسلسل کلمہ پیش کرتے رہے اس پر. ویعودان بتلک المقالہ، اور وہ دونوں بھی اپنی بات دہراتے رہے. حتی قال ابو طالب، یہاں تک کہ ابو طالب نے آخر ما کلمہم، آخری بات جو ان سے کہی، ہوا علی ملت عبد المطلب، شرک کی حالت تھی. وابا ان یقول لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، کہ خدا کی قسم میں آپ کے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا گیا. فانزل اللہ تعالی فیہ الآیت، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی. کون سی آیت؟ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت کفر میں فوت ہو جائے تو پھر اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی گئی. باب الجریدۃ القبر، قبر پر کھجور کی ڈالیاں لگانا. واوصى بریدۃ الاسلمی، اور بریدہ الاسلمی نے وصیت کی، ان یجعل فی قبرہ جریدتان، کہ ان کی قبر پر 2 شاخیں لگا دی جائیں. ورأى ابن عمر رضی اللہ عنہما فستاتا علی قبر عبد الرحمن، ابن عمر نے عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پر ایک خیمہ دیکھا. فقال، تو کہنے لگے، انزعہ یا غلام، اے غلام اس کو ہٹا دو. فانما یذلہ عملہ، کیونکہ آپ پر آپ کا عمل سایہ کرے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 2 صحابہ کے 2 مختلف رائے. ایک نے کیا وصیت کی کہ میری قبر پہ 2 ڈالیاں لگا دینا، وہ اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے، اور ابن عمر نے کیا کہا، جب ایک اور قبر کے اوپر خیمہ لگا ہوا دیکھا، جس طرح آج کل ہمارے ہاں اوپر سے چھت ڈال دیتے ہیں، تو کہا کہ اس کو ہٹا دو. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس چھت اور اس خیمے اور ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، اصل میں ان کا عمل ہی ان پہ سایہ کرے گا. اب عمل کی بات ہے. وقال خارجۃ بن زید رأیتنی ونحن شبان فی زمن عثمان، میں نے دیکھا حضرت عثمان کے زمانہ تھا کہ وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عثمان ابن مظعون، کہ ہم میں سب سے بڑی چھلانگ اس کی ہوتی تھی جو عثمان ابن مظعون کی قبر کو پھلانگ جاتا تھا، حتیٰ یجاوزہ، یہاں تک کہ اس کے اوپر سے گزر جائے. وقال عثمان ابن حکیم، اور عثمان بن حکیم نے کہا، اخذ بیدی خارجۃ، میرا ہاتھ خارجہ نے پکڑا، فاجلسنی، اور مجھے بٹھا دیا، علی قبر، ایک قبر پر. واخبرنی عن امہ یزید بن ثابت، اور مجھے خبر دی ان کے چچا یزید بن ثابت نے، قال انما کرہ ذلک لمن احدث علیہ، یہ بات اس کے لیے ناپسند ہے جو وہاں حدث کرے، یعنی وہاں پر پیشاب وغیرہ کر دے، یعنی قبر کے اوپر پیشاب کرنا منع ہے.
ویسے بیٹھنا جو ہے وہ منع نہیں ہے. اس میں یہ نا کہ قبر کے اوپر نہیں چڑھنا چاہیے یا بیٹھنا نہیں چاہیے، تو ان روایات کو لا کے یہ کیا بتا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر قبر کو پھلانگنا پڑ جائے تو پھلانگ سکتے ہیں. وہ لڑکے ہوں گے اس زمانے میں جو مقابلے کرتے ہوں گے، اور قبرستان میں عموماً لڑکے وغیرہ گھس جاتے ہیں، تو وہ یعنی مختلف قبروں پر سے پھلانگ کے اپنے وہ بتاتے تھے کہ کون کتنی بڑی چھلانگ ہے کس کی. تو سب سے بڑی چھلانگ اس کی ہوتی جو عثمان بن مظعون کی قبر کو پھلانگ جاتا. یہاں پر بتایا یہ گیا کہ قبر کے اوپر سے گزر جانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن جیسے بعض دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ بیٹھنا منع ہے، تو یہ اس کی تعویل یوں کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی غلط کام کے لیے بیٹھے تو منع ہے، ادروائز اگر کوئی ویسے بیٹھ رہا ہے تو اس کی اجازت ہے، نہیں اس کے کنارے پہ ایک طرف بیٹھا جا سکتا ہے. قال نافع کان ابن عمر رضی اللہ عنہما یجلس علی القبور، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ قبر پر بیٹھ جایا کرتے تھے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض قبروں کے اوپر عمارتیں بن جاتی ہیں تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے نا ایک طرح سے، جو قبریں ہٹا دی جاتی ہیں، کسی سڑک کوئی بننے لگتی ہے، کچھ اور پلازے بنتے ہیں، کھدائی ہو رہی تھی بیچ میں سے قبریں نکل آتی ہیں. اب یہ تو نہیں کہ وہ ادھر ہی رہنے دیا جائے، جس نے وہ زمین خریدی وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ اس کے نیچے سے قبر نکل آئی ہے. نہیں، وہ قبر میں سے وہ ہڈیاں اٹھا کے کہیں اور دفن کر دے گا اور اس زمین کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہ اگر ایک نکلی تو اور تلاش کرنے کے لیے غیر ضروری حصہ بھی کھودنے لگے کہ کہیں غلطی سے ہم اس کے اوپر آ جا نہ رہے ہوں. نہیں، مرنے کے بعد اصل چیز انسان کا عمل ہے جو اس کو فائدہ دیتا ہے. حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے جنہیں عذاب دیا جا رہا تھا. فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، کہ ان دونوں قبروں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں ہو رہا. اما احدہما، تو ان میں سے ایک فکان لا یستتر من البول، کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا. واما الاخر فکان یمشی بالنمیمۃ، اور دوسرا جو تھا وہ چغل خوری کرتا تھا. یعنی عذاب قبر کس چیز سے ہوتا ہے؟ پیشاب میں احتیاط نہ کرنے سے اور غیبت کرنے سے، چغل خوری کرنے سے، شکایتیں لگانے. ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، پھر انہوں نے کیا کیا، ایک سرسبز شاخ کو اٹھایا، فشقها بنصفین، دو حصوں میں توڑا. ثم غرز فی کل قبر واحدۃ، پھر ہر قبر کے اوپر ایک ایک گاڑ دی. فقالوا یا رسول اللہ لما صنعت هذا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فقال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان کر دیں جب تک کہ یہ سوکھ نہ جائیں. باب موعظۃ المحدث عند القبر، قبر کے پاس حدیث بیان کرنا، نصیحت کرنا. وقعود اصحابہ حولہ، اور اس کے ساتھیوں کا آس پاس بیٹھ جانا. یوم یخرجون من الاجداث، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے. اجداث، الاجداث القبور، اجداث کا معنی قبر ہے، اور اصل میں اس قبر کو کہتے ہیں جس کا نشان بھی مٹ چکا ہو. بعثرت یعنی اسیرت، اکھاڑی جائیں گی. بعثرت حوضی، یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنے حوض کو اوپر نیچے کر دیا. ای جعلت اسفلہ اعلاہ، جیسے میں نے اس کے نچلے حصے کو اس کا اوپر کا حصہ کر دیا. الافاظ الاسراع، اور ایفاز کا کیا معنی ہے؟ جلدی کرنا. وقرأ الاعمش الی نصب یوفزون، اور اعمش نے اس کو یوں پڑھا کہ الی نصب یوفزون، یعنی اپنی قبروں کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، یعنی استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. الی شیء منصوب، یعنی وہ چیز جو نصب کی گئی ہو. نصب کا معنی منصوب، یعنی جس کو کسی جگہ پہ گاڑا گیا ہو، یعنی بتوں کے استھان وغیرہ جو علامتیں گاڑی ہوتی ہے، بت گاڑے ہوئے ہوتے تھے. یستبقون الیہ، اور یوفزون کا معنی کیا؟ اس کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. والنصب واحد، اور نصب کیا ہے؟ ایک ہے. والنصب مصدر، اور نصب مصدر ہے. یوم الخروج من قبورہم، یعنی اس دن جب اپنی قبروں سے نکلیں گے. ینسلون یخرجون، ینسلون ہوتا اوپر سے نیچے دوڑ کے آنا، یعنی یخرجون قبروں سے نکل رہے ہوں گے، بھرا دیے ہے. یہ سارے الفاظ امام بخاری کیوں لائے ہیں کہ قبروں کے اکھاڑنے، نکلنے، اور اس کے لیے مختلف الفاظ یا اصطلاحات کیا استعمال ہوتی ہیں. یوفزون بھی آیا ہے، ینسلون بھی آیا ہے. حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، ہم بقیع غرقد میں ایک جنازے میں تھے. فاتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقعد وقعدنا حوله، آپ بیٹھے تو ہم بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے. ومعه مخصرة، اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی. فنکس، تو آپ نے سر جھکا دیا. فجعل ينكت بمخصرته، آپ اپنی چھڑی سے زمین میں یعنی ٹھوکر لگا رہے تھے. ينكت نقطے لگانا، یعنی اس کو کورید رہے تھے ایک طرح سے. يضرب في الارض مراد ہے. ثم قال، پھر فرمایا، ما منکم من احد، نہیں تم میں سے کوئی ایک. او ما من نفس منفوسۃ، یا نہیں کوئی یعنی ذی روح، نفس جاندار یعنی جو سانس لینے والا. الا کتب مکانها من الجنۃ والنار، مگر یہ کہ اس کی جگہ جنت اور جہنم میں لکھی جا چکی ہے. والا قد کتبت شقیۃ او سعیدۃ، اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ کون بدبخت اور کون خوشبخت. فقال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا نتکل، کیا ہم توکل نہ کر لیں پھر؟
جب ہمارا جنت یا جہنم لکھی جا چکی ہے تو پھر کام کی کیا ضرورت ہے، بیٹھ جاتے ہیں. افلا نتکل علی کتابنا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کیا ہم اپنے لکھے پہ بیٹھ نہ جائیں. وندع العمل، اور عمل چھوڑ نہ دیں. فمن کان منا من اہل السعادتی، تو ہم میں سے جو خوش قسمت ہو، فسیسیر الی عمل اہل السعادتی، تو وہ خوش قسمتی کے کام کی طرف چل پڑے گا. واما من کان منا من اہل الشقاوتی، اور جو ہم میں سے بدبخت ہوگا، فسیسیر الی عمل اہل الشقاوتی، تو بدبخت لوگوں جیسے کام کرنے لگے گا. قال اما اہل السعادتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں سن کر کیا فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے، فیسرون لعمل السعادہ، ان کے لیے سعادت خوشبختی کے کام کرنے آسان کر دیے جائیں گے، یعنی وہ انہی کی طرف مائل کر دیے جائیں گے. واما اہل الشقاوہ، اور جو بدبخت ہیں، فیسرون لعمل الشقاوۃ، ان کو بدبختی کے کام کی توفیق ہوگی. ثم قرأ، پھر آپ نے آیت پڑھی، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، کہ جو کوئی دے اور تقوی کرے اور بھلائی کی تصدیق کرے تو اس کے لیے آسان رستہ آسان کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو آسانی کی طرف رہنمائی مل جاتی ہے یا آسانی مل جاتی ہے. اس میں آپ کو ایک بات پھر کہوں گی کہ نمبر 1، تقدیر کے مسئلے میں آپ جتنا سوچیں گے اتنا الجھیں گے، اس لیے اس پہ بہت بحث و مباحثے سے منع کیا گیا. جو لوگ تقدیر پہ شکوے کرتے ہیں اور اس حوالے سے سارا الزام اللہ تعالیٰ کو دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی نہایت مہربان ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. کیا کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ اپنے بچے کو پیدا کرنے کے بعد دوزخ میں ڈال دے، آگ میں ڈال دے؟ نہیں چاہتی. اللہ تعالیٰ کے تقدیر لکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ظلم کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا کے پیدا کیا، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو پیدا کیا تو وہ لوگوں کے عمل سے پہلے ہی جانتا ہے کہ لوگ کیا عمل کریں گے، اور اس اپنے کلی علم کی بنا پر یہ جانتا ہے کہ کس کو کہاں جانا ہے، اور اسی طرح کے رستوں پہ پھر وہ اس کو توفیق بھی ہوتی چلی جاتی ہے. ورنہ اصل بات کیا ہے؟ بندے کا کام ہے کام کرنا، عمل کرنا، اور اللہ کا کام ہے جزا دینا. باب ما جاء فی قاتل النفس، جو شخص خودکشی کرے، اپنے جان کو قتل کر دے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں. حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زرع حدثنا خالد عن ابی قلابہ عن ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا فہو کما قال، جو شخص قسم اٹھائے کسی دین کی اسلام کے علاوہ جھوٹا ہو جان بوجھ کر، تو وہ وہی ہے جو اس نے کہا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ اگر میں یہ کام کروں تو میں یہودی ہو جاؤں یا نصرانی ہو جاؤں تو وہ ایسا شمار ہوگا. لہٰذا اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میں یہودی ہو کے مروں، مثلا ایسی بات کوئی کرے. تو اگر وہ واقعی جھوٹا ہوا کاذبا متعمدا تو ہوا کما قال، وہ وہی شمار ہوگا اللہ کے ہاں. ومن قتل نفسہ، اور جس نے اپنی جان اپنے آپ کو قتل کر دیا، بحدیدتن، ایک ہتھیار کے ساتھ، حدید لوہے کو کہتے ہیں، لوہے کے ہتھیار سے قتل ہو سکتا ہے انسان، عذب بہ فی نار جہنم، تو اسی ہتھیار کے ساتھ جہنم میں سزا دیا جائے گا، یعنی وہی ہتھیار اس کی ہمیشہ کی سزا بن جائے گی. وقال حجاج بن منہال حدثنا جریر بن حازم عن الحسن حدثنا جندب رضی اللہ عنہ فی ھذا المسجد فما نسیناہ وما نخاف. جندب کہتے ہیں کہ یہ اس مسجد میں، اور نہ ہم اس کو بھولے اور نہ ہم ڈرتے ہیں. یکذب جندب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جندب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ واقعہ یہیں پر سنا گیا تھا اور جندب جو روایت کر رہے ہیں وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں. قال کان برجل جراح، ایک شخص کو زخم لگا، قتل نفسہ، اس نے اپنے آپ کو ہی قتل کر دیا. فقال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بدرنی عبدی بنفسہ، جلدی کی میری طرف میرے بندے نے اپنے نفس کو مار کے، حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پہ جنت حرام کر دی. یعنی ہمارے پاس جو ہماری جان اور جسم ہے یہ بھی ہمارا اپنا نہیں، یہ بھی اللہ کی امانت ہے. تو وفادار ہمارے ساتھ کون ہے؟ یہ ہمارے ہاتھ پاؤں وفادار نہیں ہے ہمارے ساتھ، یہ بھی قیامت کے دن الٹا گواہی دینا شروع کر دیں گے. یہ سب کچھ ہمیں کس لیے دیا گیا کہ اس سے ہم کوئی کام لے لیں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی یخنق نفسہ، جو شخص اپنا گلا گھونٹتا ہے، یخنقھا فی النار، آگ میں بھی اسے گھونٹتا رہے گا. والذی یطعنھا، اور جو اپنے آپ کو تیر مارتا ہے، تانا بھی اسی سے ہے، یطعنھا فی النار، تو جہنم میں جا کے بھی خود کو تیر مارتا رہے گا. باب ما یکرہ من الصلاۃ علی المنافقین، منافقین پہ نماز پڑھنے کی ناپسندیدگی کا بیان. والاستغفار للمشرکین، اور مشرکین کے لیے استغفار کہنا. رواہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر نے اس کو بیان کیا ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حدثنا یحیی بن بکیر
قال حدثني الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا اعدد عليه قوله. حضرت عمر یاد کراتے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ فلاں فلاں دن اس نے یہ کہا، فلاں دن اس نے یہ بات کہی تھی آپ کے خلاف. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. وقال اخر انی یا عمر، عمر پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، سر کو. فلما اکثرت علیہ، لیکن عمر کہاں چھوڑنے والے، کہتے جب میں نے بہت زیادہ آپ کو کہا. قال انی خیرت، تو آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے. کیا اختیار؟ پیچھے پڑ چکے آپ. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہ بخشش مانگو یا نہ مانگو. تو اس اختیار کو استعمال کر کے آپ نے کیا کیا؟ بخشش مانگنا چاہیے. فرمایا انی خیرت فاخترت لو اعلم انی لو زدت علی السبعین یغفر له لزدت علیہا، اگر میں جانتا کہ 70 سے زیادہ دفعہ بخشش مانگنے سے اس کی بخشش ہو جائے گی تو میں 70 سے بھی بڑھ کے اس کے لیے بخشش مانگ دیتا. یہ ہے وسعت قلب. قال فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جنازے کی نماز پڑھائی. ثم انصرف، آپ نے سلام پھیرا. فلم یمکث، ابھی ٹھہرے نہ تھے. الا یسیرا، کہ تھوڑا سا. حتی نزلت الآیتان من براءہ، کہ سورۃ توبہ کی یہ آیات نازل ہوئیں. کیا آیات تھی؟ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا الا وهم فاسقون، وهم فاسقون تک. قال فاجبت بعد من جرأتی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ پر تعجب کیا کہ اس دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی جرأت برتی، یعنی اتنا آپ کو کہا. واللہ ورسولہ عالم، اور اللہ اور اس کا رسول ہی صحیح بات جانتے ہیں. باب ثناء الناس علی المیت، میت پر تعریف کرنا. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا عبد العزیز بن صہیب قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول مر بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا. حضرت انس کہتے ہیں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، وہاں سے جنازہ گزرا تو انہوں نے تعریف کی. یعنی کس کی؟ جنازے کی، یعنی اس شخص کی، مرنے والے کی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے. آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. ثم مروا باخرى، پھر وہاں سے ایک اور جنازہ گزرا. فاثنوا علیہا شرا، لوگوں نے اس کی بدتعریفی کی، شر کے بات کی. قال وجبت، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ما وجبت، حضرت عمر بن خطاب پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ قال ھذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ، وہ شخص جس کے بارے میں تم نے اچھے الفاظ کہے اس پہ جنت واجب ہو گئی. وھذا اثنیتم علیہ شرا، اور جس شخص پر تم نے بری بات کہی فوجبت لہ النار، تو اس پہ آگ واجب ہو گئی. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. حدثنا عفان بن مسلم وهو الصفار حدثنا داود بن ابي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فاثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت. ثم مر باخرى فاثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت. ثم مر بالثالثة فاثني على صاحبها شرا فقال وجبت. فقال ابو الاسود فقلت وما وجبت یا امیر المؤمنین؟ قال قلت كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے وہی کہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایما مسلم، کوئی بھی مسلمان، شہد لہ اربعۃ بخیر، جس پر 4 آدمی بھلا ہونے کی گواہی دیں، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. فقلنا وثلاثہ، ہم نے پوچھا اگر 3 دے؟ قال وثلاثہ. قلنا واثنان، ہم نے پوچھا اگر 2؟ قال واثنان. ثم لم نسألہ عن الواحد، پھر ہم نے ایک کے بارے میں نہ پوچھا. سوال ہے اگر کسی کی تدفین بہت قریب ہو اور کوئی شخص جنبی ہو، غسل کا وقت نہیں، اس صورت میں کیا وہ صرف تدفین میں شرکت کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو جنابت کی حالت میں مردے کو نیچے نہیں اتارنا چاہیے، پاک لوگ ہی اور نہائے ہوئے لوگ ہی اتاریں تو بہتر ہے. عبداللہ بن ابی کی لاش نکلوا کر اپنا کرتا اس کو پہنانے سے ان باتوں کا مطلب سمجھ نہیں آیا. اس میں میرے خیال ہے بہت واضح تھی حدیث کے ان کے بیٹے نے ریکویسٹ کی تھی، تو ماں باپ کی محبت خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یہ سب کے اندر ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ باپ نے گھر سے نکال دیا اور یہ کہتے ہیں میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے دل میں عام انسانوں کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت ڈالی ہوتی ہے جتنی ہم کو اپنے ہمارے ماں باپ سے یا اور لوگوں سے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ لگتا یوں ہے کہ آپ ان کے اوپر اپنی جان گھلا دیں گے اگر یہ اس بات کو نہیں مانتے افسوس کر کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے اور آپ کے دل میں مخلوق کی جو رحمت تھی خواہ وہ آپ کے دشمن ہی کیوں نہ تھے،
یہودی ہوں یا منافق ہوں یا مشرکین ہوں، آخری دم تک جو ان کے ساتھ ہمدردی، ان کی خیرخواہی کر سکے وہ کرتے رہے، اور یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ حدیث میں پڑھ کر واضح ہوا کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے، چاہے کوئی بھی صورت ہو۔ تو جیسے کشمیر میں، بوسنیا میں مسلمانوں پر برا وقت ہے اور خواتین اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر لیتی ہیں، تو اس کی کیا صورت ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی ایک مفروضے کے اوپر، یعنی ہو سکتا ہے کہ ہماری عزت لٹ جائے اس لیے ہم جان کو ہلاک کر دیں، تو قتل نفس زنا سے بھی بدتر ہے۔ اور چونکہ ان کی تو نیت شامل نہیں ہوتی، اس لیے اگر ان پہ کوئی جبرن ایسا ظلم کر دیتا ہے، تو ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوا آپ کو مارنے کی نیت سے، اور اس سے پہلے کہ وہ آپ کو مارے آپ اپنے آپ کو خود مار دیں، تو اگر آپ اپنے آپ کو خود مار دیں گے تو آپ مجرم ہوں گے، اگر وہ آپ کو مار دے گا تو آپ شہید میں ہوں گے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث سے پتہ چلا کہ حضور نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی طرح منافقوں کا نماز جنازہ پڑھانا اللہ نے آپ کو منع کیا، تو کافر کی نماز کیوں پڑھائی؟ وہ کافر نہیں تھا، وہ ایمان لا چکا تھا۔ جب حضرت جعفر نے ان کے سامنے سورۃ مریم پڑھی تھی تو وہ ایمان لے آیا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر نہیں کہا، الاخ الصالح کہا، جو حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ نیک بھائی۔ سوال ہے، حدیث میں ہم نے پڑھا کہ مشرک یا کافر کے جنازے کے لیے بھی ہمیں احتراماً کھڑے ہونا چاہیے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، ان کے جنازے کو اٹینڈ کرنے کے لیے سفر کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جیسے ہمارے ملک سے کچھ لوگ لیڈی ڈیانا کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے، اس میں یہ ہے کہ میرے خیال میں حکومتی سطح پر کچھ لوگ گئے ہوں گے، تو یہ سفارتی تعلقات کی خاطر اگر کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے یا کسی بھی ایسے اہم شخصیت کی اور اس میں سرکاری نمائندگی ہوتی ہے، تو وہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں مسلمانوں کے دوسرے اقوام سے، اس میں گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن ایک عام انسان کو، مثلاً آپ میں سے کوئی اٹھ کے کہے کہ میں سارا سفر اس کام کے لیے کروں، تو میرا خیال ہے کہ اسراف میں یہ چیز شامل ہو جائے گی، کیونکہ نہ تو آپ نے جا کے دعا کرنی، نہ ہی آپ نے کوئی نماز جنازہ پڑھنا، تو صرف ایک ہجوم میں جا کے کھڑے ہو کے واپس آنا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے آپ اپنے غریب ملک میں اتنے ٹکٹ سے، کیونکہ 40-50 ہزار کا ٹکٹ ہے اور ویزا کی فیس بھی کچھ کم نہیں ہے، ان سارے چیزوں کو ملا کے کسی اسکول میں ایک کمرہ بنوا دیں یا کہیں پر پنکھے لگوا دیں یا کوئی اور نیکی کا کام کریں، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، بنسبت اس کے کہ آپ ایک ایسی رسم نبھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ منافقت سراسر دل کی کیفیت کا نام ہے، ہم کیسے جانیں کہ یہ شخص منافق ہے؟ جی ہاں، آج کل ہم کسی کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتے اور نہ دینا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج کل کی منافقت جو ہے وہ عملی منافقت ہے، اعتقادی نہیں۔ اگر کسی کی اعتقادی ہے تو وہ دل کے ساتھ اس کا معاملہ اور ہم نہیں جانتے۔ عملی منافقت کا شکار ہم میں سے کون نہیں ہے؟ مثلاً عملی منافقت کی چھوٹی سی مثالیں دیکھیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، کتنے لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ۔ وعدہ کریں، خلاف ورزی کریں، کتنے لوگ ہیں جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں؟ امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کریں، اور امانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، امانت ذمہ داریوں کی بھی ہوتی، کہ آپ کے سپرد کوئی کام کیا گیا اور آپ اس سے غفلت برتیں، لاپرواہی برتیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنا وقت پہ کام کرتے ہیں؟ پھر اسی طرح جھگڑا ہو جائے تو گالی دے، کتنے لوگ ہیں جو اپنی زبان کو گالیوں سے پاک رکھتے ہیں اور زبانی کلامی جھگڑے سے آگے بڑھ کے ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح نہ کرتے ہوں، لیکن گزرتے وقت آپ کی جو صورتحال ہے گزرنے کی، کہ بازو نیچے کرنے کی بجائے اس طرح کر کے، یعنی ایک وائلنٹ رویہ اختیار کر کے کونیاں مارتے ہوئے دوسرے کو نکلنا، دھکم پیل کرنا، یہ ایمان کی علامت؟ اسے کون ایمان کہے گا؟ ہم تو بحیثیت قوم ایک منافقت کا شکار ہیں، لیکن یہ اعتقادی نہیں، کیونکہ سب کے دل میں ایمان تو ہے، اللہ کو مانتے، رسول کو، آخرت کو، سب کچھ مانتے، دل میں کفر نہیں ہے، لیکن عمل میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر اس پیمانے پہ دیکھیں تو کسی کا بھی نماز جنازہ نہ پڑھا جا سکے۔ اس لیے خدا کے لیے کسی کو بھی منافق کہنے سے پرہیز کریں، کیونکہ منافق ایک اصطلاح ہے، اور یہ اصطلاح اس دور کے ان لوگوں پر استعمال ہوتی ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ اور فریب کیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز کی تاخیر، کہ دیر سے نماز پڑھنا، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی یہ احساس کرتے ہیں کہ مجھے وقت سے نماز پڑھنی چاہیے، اور بغیر کسی حقیقی عذر کے آپ سے تاخیر ہوتی؟ بعضوں کا صرف سو کے آپ تاخیر کر دیتے ہیں، کبھی ایک آدھ دفعہ تو ہو گیا، لیکن اگر عادت ہی بن چکی ہے آپ کی دھوپ پیلی کر کے نماز پڑھنے کی، تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ یعنی کون سی چیز آپ دیکھیں گے کہ جس میں ہم پورے اتر رہے ہیں؟ اگر ہم میں سے 10 لوگ بھی مخلص مسلمان اور واقعی ان چیزوں پہ پورے اترنے والے ہوں تو یہ پورا نقشہ بدل سکتا ہے یہاں کا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مدد ضرور کرے گا۔ اس کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ ہم اس معیار پہ پورے ہی نہیں اترتے۔ تو وہاں پر وہ حکم جو تھا کہ منافق کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا کہ کون کون منافق ہے۔ عبداللہ بن ابی، تو اس کے بارے میں بھی وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ایک صحابی کو منافقوں کے نام بتائے تھے، اور پھر اس میں کہتے ہیں کہ کچھ آیتیں بھی ایسی اتری تھی، لیکن چونکہ ان منافقوں کے بیٹے یا باپ یا بھائی یا رشتہ دار جو تھے وہ سچے مومن تھے اور ان کے لیے رسوائی کا باعث تھا، تو اس لیے پھر اٹھا لیا گیا ان آیات کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو، شاید حضرت حذیفہ ہی تھے، ان کو بتائے تھے منافقوں کے نام، تو حضرت عمر ان کے پاس گئے اور قسم ڈال کے کہا کہ کہیں میرا نام تو نہیں ان میں، اس فہرست میں تو نہیں شامل. اور حنظلہ کیا کہتے ہیں؟ نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں واقعی خوف تھا اپنے اعمال کا. اور ہمارا حال کیا ہے کہ سب برائیاں دوسروں میں نظر آتی ہیں اور اچھائی صرف اپنے اندر نظر آتی. باب ما جاء فی عذاب القبر وقولہ تعالی، عذاب قبر کا بیان. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اذ الظالمون فی غمرات الموت، جب ظالم لوگ موت کی ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، موت میں ڈوبے جا رہے ہوں گے، گرفتار ہو رہے ہوں گے. والملائکۃ، اور فرشتے، باسطوا، پھیلائے ہوئے ہوں گے، ایدیہم، اپنے ہاتھ. کیا کہیں گے؟ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. الیوم تجزون، آج تم جزا دیے جاؤ گے، عذاب الہون، ذلت کا عذاب. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں الہون هو الہوان، کہ ہون کیا ہے؟ ہوان یعنی ذلت. والہون، اور ہون اگر آئے یعنی ہون تو ذلت ہے، اور ہون کیا ہے؟ الرفق، نرمی کرنا. یعنی لفظ کی شکل ایک ہی ہے لیکن زبر پیش میں فرق ہے. وقولہ جل ذکرہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ان کو عذاب عظیم کی طرف لے جایا جائے گا. 2 دفعہ کون سا؟ یعنی کفار کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا، پھر قبر میں، اور پھر عذاب عظیم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کی تفسیر بالکل واضح ہے کہ ایک عذاب دنیا کا، اور دوسرا قبر کا، اور تیسرا قیامت کا عذاب عظیم. وقولہ تعالی وحاق بآل فرعون سوء العذاب، آل فرعون کو شدید عذاب نے گھیر لیا. النار، کیا ہے وہ عذاب؟ آگ. یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں. ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب قیامت کے عذاب سے ہلکا ہے. آل فرعون ڈوب کے مری تھی نا پانی میں، تو پانی میں کون سی آگ ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی ان کو وہاں بھی عذاب دیا جا رہا ہے. اب بہت سے لوگ بڑی دلیری سے کہتے ہیں جی قرآن میں کہاں عذاب قبر لکھا ہے؟ اگر لفظ قبر نہیں لکھا تو ان عذابوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آل فرعون اس وقت کہاں ہے؟ خواہ وہ پانی کے سمندر میں ہی اس کے ذرات ہیں، لیکن پانی بھی تو آگ بن جاتا ہے نا، پانی میں بھی تو صلاحیت موجود ہے کہ جس سے آگ نکل سکتی ہے. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبیدہ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اقعد المؤمن فی قبرہ، کہ مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اتیا تو پھر لایا جاتا ہے، ثم شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فذلک قولہ، تو اس وقت جب مومن یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس وقت اس کا معنی کیا ہے؟ یہی جو قرآن پاک کی آیت ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس ثابت بات کے ذریعے ثابت قدم رکھے گا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. یعنی دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھ کر وہ جم گیا، استقامت اختیار کی اس نے توحید پر، یہی توحید اس کو قبر میں کام دے گی، اور قبر میں وہ فرشتوں کے سوال سے گھبرائے گا نہیں، بلکہ کیا کرے گا؟ استقامت کے ساتھ جمع رہے گا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ بهذا وزاد یثبت اللہ الذین آمنوا نزلت فی عذاب القبر. اور شعبہ کیا کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری ہی عذاب قبر کے بارے میں. حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنی ابی عن صالح حدثنی نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما اخبرہ قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل القلیب فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا فقیل له تدعوا امواتا فقال ما انتم باسمع منه ولكن لا يجيبون. کہ بدر کے جو کنواں تھا، اندھا کنواں جس میں کافر ڈالے گئے تھے، تو آپ نے ان کو جھانک کے فرمایا کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ سچ پایا؟ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں. فقالا، تو آپ نے فرمایا ما انتم باسمع، تم کچھ زیادہ نہیں سنتے، منہم، ان سے، ولکن لا یجیبون، لیکن مردے جواب نہیں دے سکتے. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا سفیان عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم لیعلمون الآن انما کنت اقول لهم حق. اور دوسری روایت میں حضرت عائشہ کی کیا آتا ہے؟ آپ نے ان کنویں والوں سے کیا فرمایا کہ یہ اب جانتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل سچ تھا، یعنی جو میں ان سے کہتا تھا وہ سچ تھا. وقد قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، کہ آپ مردوں کو سنوا نہیں سکتے. یعنی حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ مردے سنتے نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو سنوانا ہمارے سنوانے سے مختلف ہے.
یعنی آپ نے جب ان کو خطاب کیا تو آپ کا خطاب ان کو سنوایا جا رہا تھا. حدثنا عبدان اخبرني ابي عن شعبة سمعت الاشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ان يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ من عذاب القبر، کہ اس کے بعد جب بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد دعا مانگتے دیکھا تو آپ عذاب قبر سے ضرور پناہ مانگتے تھے. وزاد غندر عذاب القبر حق، اور غندر کہتے ہیں کہ عذاب قبر جو ہے بالکل برحق ہے. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير انه سمع اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما تقول، حضرت اسماء یہ حدیث روایت کرتی ہیں کیا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطیباً خطبہ دینے کو، فذکر فتنۃ القبر، تو آپ نے فتنہ قبر کا ذکر کیا، التی یفتتن فیہا المرء، جس میں ایک انسان آزمایا جاتا ہے، یعنی اس امتحان کو ہر ایک کو پار کرنا ہے. فلما ذکر ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ذکر کیا، دج المسلمون دجتن، تو مسلمان چیخ چیخ کے رونے لگے. ظاہر ہے ان کو آپ کی بات ایسے تھوڑی لگتی تھی جیسے ہم کو لگتی ہے کہ دل پہ اترے ہی نہ، وہ آپ کی ہر بات کو سچ سمجھتے تھے. لہٰذا جب آپ نے یہ فرمایا تو مسلمان چیخ چیخ کے دھاڑے مار مار کے روئے کہ ہم میں سے ہر شخص آزمایا جائے گا اور ہر ایک کو یہ دن دیکھنا ہوگا. حدثنا عیاش بن الولید حدثنا عبد الاعلی حدثنا سعید عن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ حدثهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع قرع نعالهم، کہ مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت مردہ جانے والوں کی جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے. اتاہ ملکانی، دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں، فیقولان، پھر کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما المؤمن فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، فیقال له انظر الى مقعدک من النار قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ فیراہما جمیعا. قال قتادہ وذکر لنا انہ یفسح له فی قبری، قتادہ کہتے ہیں کہ اس کی قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے. ثم رجع الى حدیث انس، پھر حدیث انس پہ آتے ہیں. قال واما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا ادري كنت اقول ما يقوله الناس، میں وہ کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، سنی سنائی باتیں. فيقال لا دريت ولا تليت، اس وقت منافق کو کہا جائے گا نہ تو نے سمجھا نہ پڑھا. ويضرب بمطارق من حديد ضربة، ایک مار ایک لوہے کے ہتھوڑے سے ایسی ماری جائے گی. فیصیح صیحۃ، ایسا چیخے گا، یسمعها من یلیہ غیر ثقلین، کہ انسان و جن کے سوا ہر چیز سنے گی. باب التعوذ من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگنا. حدثنا محمد بن المثنى اخبرنا يحيى حدثنا شعبة قال حدثني عون بن ابي جحيفة عن ابيه عن البراء بن عازب عن ابي ايوب رضي الله عنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سورج ڈوبنے والا تھا. فسمع صوتا، ایک آواز سنی. فقال يهود تعذب في قبورها، آپ نے فرمایا یہود کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. وقال النضر اخبرنا شعبہ حدثنا عون سمعت ابی قال سمعت البراء عن ابی ایوب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری روایت سے بھی حدیث آئی ہے. حدثنا معلا حدثنا وہیب عن موسى بن عقبہ قال حدثتنی ابنۃ خالد بن سعید بن العاص انها سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر، کہ خالد بن سعید بن عاص کی بیٹی ام خالد کہتی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے سنا. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام حدثنا یحییٰ عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، کیا دعا مانگتے تھے آپ؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، کہ اے اللہ قبر، آگ، زندگی، موت اور مسیح دجال کے فتنوں سے اور عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. باب عذاب القبر من الغیبت والبول، غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب قبر. حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن الاعمش عن مجاہد عن طاؤس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على قبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى اما احدهما فكان يسعى بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر من بوله. قال ثم اخذ عودا رطبا فكسره باثنين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. باب المیت یعرض علیہ بالغداۃ والعشی، یعنی مردے کے سامنے اس کا ٹھکانہ صبح شام دکھایا جاتا ہے.
حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات اريد عليه مقعده بالغداة والعشي، کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا تو اس کا ٹھکانہ مقعد یعنی اس کے رہنے کی جگہ صبح شام اس کو دکھائی جاتی ہے. ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، یعنی اگر اہل جنت میں سے تو جنت میں سے دکھایا جاتا. وان کان من اہل النار فمن اہل النار، اگر دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں سے. فیقال ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ الی یوم القیامہ، اسے کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا ٹھکانہ یہاں تک کہ اللہ تجھے قیامت کے دن اٹھا لے. باب کلام المیت علی الجنازہ، میت کا جنازے پر بات کرنا. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال، جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں على اناقهم اپنی گردنوں پر، فان كانت صالحة اگر وہ نیک ہوتا ہے قالت قدموني قدموني تو کہتا ہے مجھے آگے لے جاؤ آگے لے جاؤ. اب آپ میت کی یہ بات سنتے ہیں، آپ کو تو نہیں سنائی تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوتا سب کچھ ہے لیکن مرنے کے بعد ہمارا اور اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے، برزخ حائل ہو جاتا ہے. ہم اس کو وہ حیثیت نہیں دے سکتے جو ایک زندہ انسان کو دے سکتے ہیں. لہٰذا اس کی کیفیات اور ہماری کیفیات ایک ہو سکتی ہے کیونکہ جسم اور جان جو ایک ہے، لیکن وہ کس انداز میں اور کہاں کیا ہوتا ہے ہمارے سے اب اس کا رشتہ نہیں رہتا باقی. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا لَصَعِقَ. باب ما قیل فی اولاد المسلمین، باب جو کہا گیا مسلمانوں کی اولاد یعنی نابالغ اولاد کے بارے میں. وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس كان له حجابا من النار او دخل الجنہ، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے 3 بچے ہوں جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے، ہنس یعنی گناہ مراد ہے جب انسان کے گناہ ثواب لکھے جا رہے ہوں. کان لہو حجابن تو وہ ان کے لیے اوٹ ہوں گے، آڑ ہوں گے، حجاب ہوں گے، من النار آگ سے، او دخل الجنہ یا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اور یہ اس کے لیے ہے جو ان بچوں کے فوت ہونے پر صبر سے کام لے. حدثنا یعقوب ابن ابراہیم حدثنا ابن الیۃ حدثنا عبد العزیز ابن صہیب عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من الناس مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنس الا ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم. اور یہاں پر تھوڑا سا لفظ زیادہ ہے کہ داخل کرے گا اس کو اللہ جنت میں، بفضل رحمته بوجہ فضل اس کی رحمت کے، ایاہم ان پر یعنی جو ان بچوں پر وہ کرے گا، یعنی ان بچوں پر بھی رحمت کرے گا اور ان کے ساتھ ان کے والدین پر بھی رحمت کر دے گا. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن عدی بن ثابت انہ سمع البراء رضی اللہ عنہ قال لما توفی ابراہیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان له مرضعا فی الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی وفات پہ کیا فرمایا کہ اس کو ایک دودھ پلانے والی جنت میں موجود ہے. کہا جاتا ہے ان کی عمر صرف 1.5 سال تھی جب وہ فوت ہوئے تھے. باب ما قیل فی اولاد المشرکین، باب جو کہا گیا مشرکین کی اولاد کے بارے میں کہ وہ کہاں جائے گی، کیونکہ پچھلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی اولاد جو ابھی بچہ ہو یعنی جوان نہیں ہوئی وہ جنت میں جائے گی کیونکہ انہوں نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا یا ابھی ان کی پوچھ ہی نہیں تھی. جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے قلم موقوف کر دیا گیا، رکھ دیا گیا، ان پہ الزام نہیں. اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ سونے والا جب تک کہ وہ اٹھتا نہیں، اور بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور بے ہوش انسان جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آ جائے، تو ان کے عمل نہیں لکھے جاتے. ظاہر ہے کہ اس کی غفلت کا دور ہے وہ. باب ما قیل فی اولاد المشرکین، مشرکین کی اولاد کے بارے میں بیان. حدثنا حبان اخبرنا عبداللہ اخبرنا شعبہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہم قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولاد المشرکین فقال اللہ اذ خلقهم اعلم بما كانوا عاملین. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مشرکین کی اولاد کے بارے میں کہ ان کا کیا بنے گا، ان کے جو چھوٹے بچے ہیں. فقال تو آپ نے کیا فرمایا، کیا جواب دیا؟ اللہ کہ اللہ تعالی اذ خلقهم جب اس نے پیدا کیا ان کو، اعلم زیادہ جانتا ہے، بما كانوا عاملین کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے. یعنی اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ویسے بھی مالک یوم الدین وہ خود ہے، لہٰذا وہ زیادہ بہتر فیصلہ کرے گا. اس کی اپنی مخلوق ہے اور اس کو آئندہ کا بھی پتا ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے، اس لیے ہمیں ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں.
حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد الليثي انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن زرار المشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی زراری اولاد، ذریت سے ہے، اولاد کے بارے میں پوچھا گیا، فقال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ عمل کرنے والے تھے۔ حدثنا آدم حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود، کہ ہر بچہ یولد علی الفطرۃ، پیدا ہوتا ہے فطرت پر، فابواہ، تو اس کے والدین، یحودانہ، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او ینصرانہ، یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کمثل البہیمۃ، مانند مثال ایک چوپائے کے، تنتج البہیمۃ، جو بہیمہ یعنی چوپایا ہی پیدا کرتا ہے۔ ہل تری فیہا جدعا، کیا تم اس میں کوئی کن کٹا بچہ دیکھتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو یہودی یا عیسائی بنا کے پیدا نہیں کرتا، بلکہ فطرتاً اسلام ہی پر پیدا کرتا ہے۔ بعد میں جس طرح جانوروں کے کان بتوں کے نام پہ کاٹ دیے جاتے ہیں، پن دیے جاتے ہیں، اسی طرح والدین بھی اپنے بچوں کو جو وہ خود ہوتے ہیں وہی بنانا چاہتے ہیں یا بنا دیتے ہیں۔ باب حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا جریر بن حازم حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى احد قصها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ہماری طرف منہ موڑ کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ کیا تم میں سے آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اور پھر اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو اس کو بیان کرتا، فیقول ما شاء اللہ، تو آپ فرماتے جو اللہ چاہتا، فسألنا یوما فقال، ایک دن آپ نے ہم سے پوچھا اور فرمایا هل رأى احد منکم رؤیا، کیا تم میں سے کسی شخص نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں۔ قال لکنی رأیت اللیلۃ، آپ نے فرمایا کہ میں نے آج کی رات میں دیکھا ہے، کیا؟ رجلین، دو مردوں کو، دو لوگوں کو، اتیانی، جو میرے پاس آئے۔ اب آپ کا خواب پڑھتے وقت یہ یاد رہے کہ آپ کے خواب سچے تھے اور آپ کے خواب سے شریعت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آپ پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں ہی سے ہوئی تھی، لہٰذا اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ یاد رہے کہ یہ بالکل اسی طرح کی سچی بات ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے کوئی قول پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آج رات دو لوگ آئے، دو مرد آئے، یعنی مراد دو فرشتے تھے، فأخذا بیدی، ان دونوں نے میرا ہاتھ پکڑا، فأخرجانی، تو مجھے لے گئے، الی الارض المقدسۃ، ارض مقدس کی طرف، یعنی بیت المقدس کی طرف، فإذا رجل جالس، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص تو بیٹھا ہے، ورجل قائم، اور ایک شخص کھڑا ہے، بیدہ، اس کے ہاتھ میں ہے، قال بعض اصحابنا عن موسیٰ بیدہ کلوب، یہ بیچ کی بات چھوڑ کے آپ دیکھیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلاخ ہے، کلوب کہتے ہیں سلاخ یا آنکڑا یا کانٹا یا ایسی چھیدنے والی چیز، من حدید، لوہے کی، یدخلہ فی شدقہ، وہ اس کو اس کے گال میں چبھوتا ہے، حتی یبلغ قفاہ، یہاں تک کہ وہ سلاخ اندر سے اس کی گدی کی طرف نکل جاتی، یعنی یہاں پیچھے گردن کی طرف سے، یعنی اس طرح وہ اس کے اندر ڈالتا ہے کہ پچھلی طرف سے وہ چلی جاتی ہے۔ ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، پھر اس کے دوسرے گل پھڑے کی طرف یا گال کی طرف بھی وہ ایسے ہی کرتا ہے۔ ويلتئم شدقه هذا، اتنے میں اس کا پہلا گال جڑ جاتا ہے، فيعود، پھر وہ لوٹتا ہے، فيصنع مثله، پھر وہ اسی طرح کرتا ہے۔ قلت ما هذا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کس کی سزا ہے، یہ کس کو اس طرح اذیت دی جا رہی ہے؟ قالا، دونوں کہنے لگے انطلق، چلو ابھی، فانطلقنا، ہم چل دیے، حتی اتینا علی رجل مستجع علی قفاہ، یہاں تک کہ ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو اپنے بیک پر لیٹا تھا، قفا، قف یہ مہرے ہوتا ہے نا بیٹ کے، یعنی بالکل چت سیدھا لیٹا ہوا تھا، مراد یہ ہے۔ ورجل قائم علی رأسہ، اور ایک شخص اس کے سر کی طرف کھڑا تھا، بفہر او صخرۃ، ایک پتھر لیے ہوئے، فہر یا صخر پتھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فہر کہتے ہیں اتنا پتھر جو ہاتھ میں اٹھا لیا جائے، یعنی کافی بڑا جس کو ایک ہاتھ اٹھا سکے، اور صخرہ اس سے ذرا بڑے پتھر کو کہتے ہیں، یعنی بھاری پتھر۔ فیشدخ بہ رأسہ، اور وہ پتھر اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پہ مارتا ہے۔ فاذا ضربہ، پھر جب وہ اس کو مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تدہدہ الحجر، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پتھر لڑھک جاتا ہے۔ فانطلق الیہ، پھر وہ اس کی طرف جاتا ہے، لیأخذہ، کہ اسے لے لے، فلا یرجع الی ھذا،
پھر وہ ابھی اس کی طرف نہیں لوٹتا حتی یلتئم رأسہ کہ اس کا سر دوبارہ اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا ہے. سمجھ لیجیے تھوڑا سا کہ وہ ایک شخص لیٹا ہوا اور ایک کھڑا ہے. جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر اس کے لیٹنے والے کے سر پہ مارتا ہے اور سر پہ لگ کے وہ پتھر ذرا دور جاتا ہے. مارنے والا وہ جا کے ابھی پتھر اٹھا ہی رہا ہوتا ہے تو اتنی دیر میں اس شخص کا سر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے. وعاد رأسہ کما ہوا اور اس کا سر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا وہ تھا. فعاد الیہ پھر وہ اس کی طرف لوٹتا ہے. فضربہ تو اس کو پھر مارتا ہے، یعنی پھر پتھر مارتا ہے، پھر سر جڑتا ہے، پھر مارتا ہے. قلت من ھذا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قالا دونوں فرشتے کہنے لگے انطلق چلو. فانطلقنا تو ہم چلے الی ثقب ایک گڑھے کی طرف. ثقب سوراخ کو کہتے ہیں. مثل التنور ایک تنور کی طرح تھا. اعلاہ ضیق جس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا، واسفلہ واسع اور نچلا حصہ کھلا تھا. آپ نے اگر کبھی روٹیاں لگانے والا تنور دیکھا ہو تو اس کے اوپر کا حصہ تنگ ہوتا ہے اور نیچے حجم اس کا بڑا ہوتا ہے. یتوقد تحتہ نارا جس کے نیچے آگ جل رہی تھی. فاذا اقترب جب وہ اس کے قریب ہوئی، ارتفعوا تو وہ بلند ہوتے، حتی کاد ان یخرجوا یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں. یعنی اس کے اندر کچھ لوگ تھے، مراد یہ ہے. یعنی وہ آگ جل رہی تھی اس تنور کے اندر. تنور جو تھا اوپر کا حصہ تنگ، نیچے کا کھلا اور اس میں آگ بھڑک رہی تھی اور اس تندور کے اندر کچھ لوگ جل رہے تھے. اور کیا ہوتا کہ جب تندور کی لپٹ ذرا اوپر آتی تو پھر لوگ بھی اوپر نکلنے کی کوشش کرتے. کاد ان یخرجوا اتنا کہ لگتا تھا کہ نکل جائیں گے باہر. فاذا خمدت اور جب وہ دھیمی ہوتی، خمود ہوتا نا آگ کا بجھنا، رجعوا فیہا تو وہ بھی واپس لوٹ جاتے، یعنی نکل نہیں سکتے تھے. وفیہا رجال ونساء عراۃ اور اس میں مرد اور عورتیں ننگے تھے. فقلت من ھذا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قالا انہوں نے کہا انطلق چلیے. یعنی ابھی کچھ جواب نہیں دے رہے، صرف سینز دکھا رہے، مختلف عذاب دکھا رہے ہیں. فانطلقنا ہم چل دیے، حتی اتینا علی نہر من دم یہاں تک کہ ہم خون کی ایک نہر پہ آ گئے. سوچیں ذرا کہ ایک نہر ہو وہ خون سے بھری ہوئی، ذرا تصور میں بھی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے. فیہ رجل قائم اس خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے. علی وسط النہر نہر کے بیچ میں. رجل بین یدیہ حجارۃ اور ایک شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے. فاقبل الرجل الذی فی النہر تو آگے بڑھتا ہے وہ شخص جو نہر میں ہے. فاذا اراد ان یخرج جب باہر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے. کہاں سے؟ خون کی نہر سے. رمى الرجل بحجر فی فیہ تو مارتا ہے انسان اس کے منہ میں پتھر کے ساتھ، یعنی دوسرا انسان اس کے جو باہر کھڑا ہے پتھر لے کے وہ خون کی نہر میں کھڑے انسان کے منہ میں پتھر مارتا ہے. فردہ اس کو واپس لوٹاتا ہے سکانا جہاں وہ ہوتا ہے. فجعل کل ما جاء لیخرج جب کبھی یہ شخص اس خون کی نہر سے نکلنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، رما فی فیہ تو وہ اس کے منہ میں پتھر مارتا ہے، بحجر پتھر، فیرجع کما کانا تو وہ پھر اسی طرح واپس وہیں لوٹ جاتا ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا. فقلت ما ھذا میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قالا انطلق دونوں کہنے لگے چلو. فانطلقنا ہم چل دیے، حتی انتہینا الی روضۃ خضراء یہاں تک کہ ہم ایک سبز باغ پر پہنچے، ہرے بھرے باغ پر. خضراء فیہا شجرۃ عظیمۃ جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا. وفی اصلہا اور اس کی جڑ کے پاس یعنی نیچے کے تنے کے پاس شیخ ایک بوڑھا تھا. وصبیان اور کچھ بچے بیٹھے تھے. واذا رجل قریب من الشجرۃ اور وہ شخص درخت کے قریب تھا. بین یدیہ نار اس کے سامنے آگ تھی. یو کی دہا جس کو وہ جلا رہا تھا یا سلگا رہا تھا. فصعدا بی فی الشجرۃ تو یہ دونوں جو میرے ساتھی تھے مجھے درخت میں لے گئے، یعنی درخت پہ چڑھے. وہ ادخلانی دارن اور مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کر دیا، لم ار قط میں نے کبھی نہ دیکھا تھا، احسن منہا اس سے خوبصورت گھر. یعنی فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت پہ چڑھا کے دوسری طرف ایک خوبصورت ترین گھر میں لے گئے. فیہا رجال شیوخ جہاں بوڑھے مرد تھے، و شباب کچھ نوجوان تھے، و نساء عورتیں بھی تھیں، و صبیان اور بچے. ثم اخرجانی منہا پھر انہوں نے اس سے مجھے نکال لیا. فصعدا بی الشجرۃ مجھے درخت پہ لے چڑھے. فادخلانی دارن پھر مجھے ایک ایسے گھر میں داخل کیا، یا احسن و افضل جو اس سے بھی زیادہ اچھا اور بہتر تھا. فیہا شیوخ و شباب جس میں بوڑھے بھی تھے اور نوجوان بھی تھے. قلت میں نے کہا طوفتمانی اللیلہ تم نے آج رات مجھے خوب گھمایا، طواف کرایا، یعنی جگہ جگہ پھرایا. فاخبرانی اما رأیت مجھے بتاؤ تو صحیح جو میں نے دیکھا ہے، یعنی وہ سب مجھے دکھایا کیا تم نے، اس کے بارے میں خبر دو. قالا وہ دونوں کہنے لگے نعم اچھا. اما الذی رأیتہ وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا، یشق شدقہ کہ جس کا گال چیرا جا رہا تھا، فکذاب تو یہ جھوٹا انسان ہے، یہ جھوٹ بولنے والے کی سزا ہے. یحدث بالکذبۃ ایسا جھوٹا کہ جو ایک جھوٹ بولتا ہے،
فتحمل عنہ وہ اس سے لے لیا جاتا ہے، حتی تبلغ الآفاق یہاں تک کہ وہ آفاق میں پھیل جاتا ہے۔ آج کے میڈیا کو اس پہ رکھ کے دیکھیں کہ یہ وہ جھوٹا شخص ہے کہ جو ایک جھوٹ بولتا ہے اور وہ اس سے آگے روایت کر دیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے اخبار کیا کرتے ہیں، کسی ایک شخص پہ ایک جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں، بعض لوگ جھوٹے بیان دوسروں کے خلاف دے دیتے ہیں اور وہ کس طرح لاکھوں کی تعداد میں سرکولیٹ ہو کے گھر گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس شخص کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ اور ہماری سیاست میں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی کھیل کھیلا جاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ وہ جھوٹا، یعنی ایک تو عام جھوٹ بولنا ہے اور ایک ایسا جھوٹ بولنا ہے کہ جو ہر جگہ پر پھیل جائے، یعنی ایک جھوٹی بات۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلام کے خلاف جو جھوٹا پروپیگنڈا ہوا وہ بھی تو یہی ہے کہ ایک جھوٹی بات کی گئی یا کہی گئی اور وہ ہر شخص کی زبان پہ پھر گئی۔ فَيُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس شخص کے ساتھ قیامت کے دن تک یہی کچھ کیا جاتا رہے گا۔ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، اور وہ شخص کے جس کے بارے میں تم نے دیکھا کہ اس کا سر پھوڑا جا رہا تھا، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، تو ایسا شخص کہ جس کو اللہ نے قرآن سکھایا، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ، تو وہ اس کے ساتھ رات کو سو جاتا ہے، یعنی پڑھتا نہیں ہے اس کو۔ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا، یعنی نماز کی بھی پابندی نہیں کرتا، کیونکہ رات میں دو نمازیں، ایک فجر کی نماز ہے اور ایک عشاء کی نماز ہے۔ تو ان دونوں نمازوں میں آپ دیکھیں کہ قرآن کی طویل قرات ہوتی ہے، تو قرآن پڑھنے کے بعد اس کو رات کو نہیں پڑھتا، یعنی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور رات کا بہت باہم تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی علم اس وقت تک پکتا نہیں جب تک کہ اس کے لیے جاگا نہ جائے، اور صرف دن میں پڑھ لینے سے اور پڑھ جانے سے بھی کام نہیں چلتا، یعنی ایسے وقت میں جب دوسرے سو جائیں۔ اور پھر آپ دیکھیں اگر سارا سال ہم نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے رمضان کو تو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور میں اس موقع پر اپنی بیٹھی ہوئی ہر اس شاگرد کو تلقین کروں گی جو بھی قرآن پڑھا رہی ہے کہ خدا کے لیے تراویح کی نماز کو اپنے لیے فرض سمجھے، یعنی فرض ہے تو نہیں، لیکن بعض چیزیں بعض لوگوں کے لیے ایک فرض ہی کا درجہ رکھتی، سارا سال تو وہ نفل ہی ہیں، آپ نہیں پڑھتے تو الگ بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کی تربیت اور تعلیم کے لیے متعین ہوئے تھے تو ان پہ تہجد کی نماز فرض تھی۔ ٹھیک ہے، ہم نہ ان کے مرتبے میں، نہ ان کے مقام پہ، نہ ہم پہ وہ فرض ہے، اور نہ سارا سال ہم میں پڑھنے کی کوئی ہمت طاقت ہے، لیکن رمضان میں تو یہ موقع نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر ہم کس منہ سے لوگوں کو بتانے جائیں جب ہم خود ہی نماز نہ پڑھیں؟ تو اس لیے تراویح کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں تاکہ اس جرم سے باہر نکل آئیں۔ یعنی وہ قرآن دن میں اثر کر نہیں سکتا کہ جو قرآن رات نماز میں پڑھا نہ جائے، اور عام دنوں میں اگر نہیں بھی یہ پابندی ہو سکتی تو رمضان میں اس پابندی کو اپنے لیے لازم کر لیں۔ یعنی عام لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا، لیکن جو قرآن سکھانے والے ہیں، جو وہ یہ نہ کریں کہ بیٹھ کے تفسیر پڑھتے رہیں کہ جو مجھے پڑھانا ہے صبح اور تراویح کی خیر ہے، یہ تو ایک نفل عبادت ہے، نہیں، یہ ان کے لیے لازم ہے۔ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، اور اس پر انہوں نے دن میں عمل نہیں کیا۔ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایسے شخص کے ساتھ قیامت تک یہی کچھ کیا جاتا رہے گا، یعنی مرنے کے بعد عذاب شروع کر دیا جاتا ہے اس شخص کے ساتھ، حتیٰ کہ قیامت تک اس کو یہ عذاب ملتا رہتا ہے۔ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ، اور جن لوگوں کو تم نے اس تنور میں دیکھا، مرد اور عورتیں ننگے، فَهُمُ الزُّنَاتُ، تو یہ زناکار لوگ ہیں، یعنی جن کے اندر حیا نہیں تھی اور ایک دوسرے کے سامنے دنیا میں بھی ننگے تھے تو قیامت کے دن بھی ننگے ہوں گے، یا مرنے کے بعد ان کو یہاں لا کے سزا دی جائے گی۔ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ، اور وہ جو خون کی نہر میں تھے، آکل الربا، سود کھانے والے ہیں۔ وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجْرَةِ، اور وہ شخص جو درخت کے پاس بیٹھا تھا، ابراہیم علیہ السلام، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ أَوْلَادُ النَّاسِ، اور ان کے ارد گرد لوگوں کے بچے تھے، یعنی جو جوانی کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، یعنی ان کا ساتھ روحیں ان کی کہاں ہیں یا وہ کہاں پر ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آس پاس۔ والذی یوقد النار، اور وہ جو آگ بھڑکا رہا تھا، مالک، وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، خازن النار، آگ کا خازن، خزانچی، یعنی جس کے ہاتھ میں آگ کی کنجیاں ہیں، لا حول ولا قوة۔ الدار الاولی، اور وہ پہلا گھر جو تھا، التی دخلتا، جس میں تم داخل ہوئے، دار عامت المومنین، وہ عام مومنوں کا گھر تھا، یعنی علیین۔ واما هذه الدار، اور جو دوسرا گھر دیکھا جو اس سے پہلے سے زیادہ خوبصورت تھا، فدار الشہداء، یہ شہیدوں کا گھر تھا۔ وانا جبریل وہذا میکائیل، میں جبریل ہوں
اور یہ میکائیل ہیں کہ ہم دونوں آپ کو یہ جو کچھ دکھا کے لائے. اور اس سے آپ دیکھیں کہ عام فرشتے ہوتے تو بھی خواب جھوٹ نہیں ہے آپ کا. جب جبرائیل کوئی چیز دکھا رہے ہیں تو وہ تو سراسر وحی کا ایک حصہ ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی سکھانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، اور اب ماڈرن طریقوں میں ایک طریقہ کیا ہے کہ سائٹس دکھائی جائیں، یعنی صرف کلاس روم ٹیچنگ نہ ہو بلکہ مختلف ایجوکیشنل ٹرپس ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی بھی وہ آ کے بتا سکتے تھے، لیکن وہ آپ کو ایک طرح سے وہ سب سین اس لیے دکھائے گئے تاکہ ڈیمونسٹریشن آپ کے سامنے ایک طرح سے ہو اور وہ عملی طور پر آپ دیکھ سکیں. اور چونکہ ہمارے اور ان تمام علوم کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہے، آپ کو عین الیقین کے ساتھ وہ علم دیا گیا اور ہمیں آپ کے اوپر ایمان لا کر ان سب باتوں کو مان لینے کا حکم دیا. آپ دیکھیں کہ آپ میں سے ہر شخص ہر کام خود نہیں کرتا، بہت سے لوگ کرتے ہیں اور باقی لوگ اس کا سپورٹ کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ نے خود نہیں دیکھی ہوتی ہیں، ایک دیکھ آتا ہے اور آپ سب اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور وہ آپ کی طرف سے ایک ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک استاد کی، معلم کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام بھی ہوئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں جہاں کوئی نہ پہنچا، جنت اور جہنم آپ کو دکھائے گئے، خواب میں بھی یہ چیزیں دکھائی گئیں اور معراج کے موقع پر بھی دکھائی گئیں. لہٰذا ہم چونکہ آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ جو کچھ آپ ہمیں بتائیں اس کو ہم سچ سمجھیں. وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ، اپنا سر اٹھائیے. فرفعت رأسی، میں نے جب سر اٹھایا، فإذا فوقی مثل السحاب، تو میں نے اپنے اوپر بادل کی طرح کی چیز دیکھی. قالا، دونوں نے کہا، ذاک منزلک، یہ آپ کا گھر ہے، یعنی آپ کا مقام، آپ کی جگہ. قلت دعانی ادخل منزلی، میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے گھر میں جاؤں. قالا، وہ کہنے لگے، انہ بقی لک عمر، آپ کی ابھی کچھ عمر باقی ہے، لم تستکملہ، جس کو آپ نے پورا نہیں کیا. فلو استکملتا، اگر آپ اس کو پورا کر لیتے، اتیت منزلک، تو آپ اپنے گھر میں آ جاتے. یہ ساری حدیث امام بخاری ایک جملے کے لیے لائے ہیں کہ بچے کہاں ہوں گے، لیکن اس سے ہمیں اور بھی بہت سا استفادہ ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، جو کچھ ہم نے سیکھا ضرور اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت ڈالے، ہم دعا کرتے ہیں، اور ہم آگے بھی لوگوں کو بتانے والے ہوں، سیکھنے اور سکھانے والے ہوں انشاءاللہ. ایسا ہے کہ اب تھوڑا سا جو ہمارے طریقہ کار ہے وہ بتا دیتے ہیں آپ کو، کیونکہ کئی نئے ساتھی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. یہ لاسٹ سیشن، کچھ لاسٹ چند سیشن اوپن فار آل ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے بھی کچھ ساتھیوں کو اس کا لنک بھیجا اور وہ جوائن انہوں نے کیا ہو. تو آپ کے لیے تو شاید یہ پرانی بات ہو، لیکن نئے ساتھیوں کے لیے بتا دوں کہ ڈسکشن ٹائم میں ہم کچھ سوالات کرتے ہیں جس کے انشاءاللہ ہمارے ساتھی جواب دیں گے. جس نے جواب دینا ہوتا ہے وہ اپنا ہینڈ ریز کرتا ہے، میں نام لیتی ہوں، پھر وہ جواب دیتے ہیں، پھر ہم آپ کے ریفلیکشنز لیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو نئے جو آنے والے کورسز ہیں ان کی تفصیلات بتائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا حدیث کا لسننگ ٹائم ہوگا جس میں آپ ٹیکسٹ پڑھ کے سناتے ہیں حدیث کا. اور اس کے بعد انشاءاللہ کوئز پول کا ٹائم ہے، یعنی کہ جو آج آپ نے سیکھا، دیکھا، پڑھا، سنا، اس میں سے کتنا آپ نے سمجھا، یہ ہم 10 سوالوں کے ذریعے آپ سے معلوم کریں گے. اور کچھ اور بھی ہم نے سوال بنائے ہیں جو کہ جس کا لنک ہم آپ کو گروپ میں بھیج دیں گے، آپ انشاءاللہ وہ وہاں سے لنک کے ذریعے مزید کر لیں گے. تو شروع کرتے ہیں آج کا سوال جواب کا سیشن. پہلے 2 سوالات پوچھوں گی. پہلا سوال جو ہے وہ ہم آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں. بہت ہی آسان آپ کے سامنے عربک کا ٹیکسٹ ہے اور اس کا ترجمہ ہے، جس میں کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، اس کا ترجمہ نہیں دیا گیا. اس کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے، اور میں جاننا چاہوں گی کہ کون کرے گا اس کا ترجمہ. تو ماشاءاللہ کئی ہاتھ کھڑے ہیں. سب سے پہلا ہاتھ خالدہ خانم کا ہے. خالدہ، آپ اس کا ترجمہ کیجیے. خالدہ خانم. اچھا، خالدہ اس کا ترجمہ، ان کی آواز نہیں آ رہی مجھے. زونی ندیم آپ کیجیے. جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ شاباش، بہت اچھا ترجمہ۔ بس ایک لفظ آپ نے کیونکہ بات تو وہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن وہ لفظ کیونکہ اس کے ترجمے میں موجود نہیں ہے تو اس کو ہم شامل نہیں کرتے، لیکن مطلب اس کا یہی ہے۔ دکھائیں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت جو ہے نا وہ اسلام، ہر بچے کی فطرت میں اسلام رکھ دیا گیا، اس سے یہی مراد ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ تو ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے کہ اس کے اندر وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اسے کچھ اور بنا دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ دکھائیں جی۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہمیں جو اس میں مختلف رنگ سے ہے، بلیک سے، اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ اور فرحانہ شکیل آپ کیجئے اس کا ترجمہ۔ فرحانہ شکیل اپنا مائک کھولیں۔ نور العین آپ اپنا مائک کھولیں، جس کا مائک پہلے کھل جائے۔ جی نور العین۔ بولیں جی نور العین، کر سکتی ہیں ترجمہ اس کا؟ جی جی، لا یستتر من پہلے البول۔ اوپر سے پڑھیے، پہلے اوپر سے اچھا، پڑھیے نبی اور کریم بس صلی ترجمہ اللہ پڑھ علیہ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ عربی یا اردو؟ آپ صرف اردو میں ترجمہ مکمل کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی 2 قبروں پر ہوا جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو عذاب کسی بہت بڑی بات پر نہیں ہو رہا، صرف یہ کہ ان میں ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، لا یستتر من البول، واما الاخر، اور جو دوسرا تھا فکان یمشی بن نمیمتی، بس وہ چلتا تھا نہ، پہلا ٹھیک کیا آپ نے، جزاک اللہ خیر۔ میں بتاؤں فرانش کی؟ رک جائے ذرا، رک جائے، مجھے ہاتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، میں خود پوچھ لوں گی، صبر۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر نور العین، آپ نے پہلے کا ترجمہ درست کر دیا کہ وہ شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ فرحانہ شکیل آپ مکمل کریں اس کو۔ دوسرا چگل خوری کرتا تھا، غیبت گڈ، کرتا تھا۔ شاباش، دونوں کے لیے شاباش۔ دکھائیے جی جواب۔ تو دونوں کام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ قبر کے عذاب کا باعث ہیں، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا اور چغل خوری کرنا۔ اللہ ہمیں سے محفوظ رکھے۔ اچھا جناب، نیکسٹ دکھائیے جی۔ ایک اور آپ سے سوال کر لیتے ہیں، بس اس کے بعد آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں۔ یہ جو ترجمہ ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، فرحانہ آپ اپنا ہاتھ ڈاؤن کر لیں۔ فرد، کیا آپ کر سکتی ہیں اس کا ترجمہ؟ فرد مسعود، جواب جی، بتائیے، مکمل کریں، پڑھیں۔ اس میں جو شخص اسلام کے سوا اور کسی دین پر جھوٹی قسم قصدن کھائے تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ اس نے اپنے لیے کہا ہے، اور جو شخص اپنے کو دھار والی چیز سے ذبح کر لے اور اسے جہنم میں اسی ہتھیار سے عذاب ہوتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابتدا میں یہ مس کر دیا تھا آپ نے، لیکن ترجمہ میں بالکل درست کیا۔ بارک اللہ فی علمک۔ ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ تو خودکشی جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کی سزا کیا ہے وہ سامنے ہے۔ چلیں، اب ہم آپ سے لیتے ہیں ریفلیکشنز، اور جنہوں نے بات کر لی وہ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں اب، تاکہ میں اور ساتھیوں کو بھی موقع دوں۔ جو ساتھی بات کرنا چاہتے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں آپ، کیا سیشن میں سیکھا آپ نے؟ سحری انصاری بتائیے۔ جی جی، عمل کے لیے جو بات سیکھی وہ یہ والی حدیث سے کہ قبر کے اوپر کوئی سایہ دار درخت لگا دینا یا سایہ کرنا وہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ آپ کا عمل کیسا ہے اللہ کی نظر میں وہ زیادہ جو ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ تو ہمیں سب لوگوں کو، اپنے بچوں کو خاص طور پہ یہ وصیت کر کے جانی چاہیے کہ قبور کو جو ہے نا وہ پکا نہیں کرنا، بلکہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے جو سنت کا طریقہ ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر عمل نہ کیا تو جو مرضی کرتے رہو، قبریں چاہے سنگ مرمر کی بنا لو، اور چاہے بڑے بڑے اس کے اوپر محلات بنا لو، اور چاہے دھاری اس کے اوپر جو مرضی پھول ڈالتے رہو، اور جو مرضی اس پہ چادریں چڑھاتے رہو، اور جو مرضی اس کے اوپر کام کرتے رہو اور سائے کرتے رہو، اصل چیز یہ کہ قبر کے اندر جانے والے نے عمل کیا کیا تھا۔ وہ میں بھی ہوں گی، اور وہ بھی آپ بھی ہوں گے، اور وہ ہر شخص ہوگا دنیا میں۔ تو اپنے عمل کی فکر کریں۔ اور جو دوسری بات سہرش نے کہی کہ قبروں کو پکا نہ بنائیں، منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے۔ میں کل کسی فوتگی پہ گئی ہوئی تھی، اور وہاں ہم یہی بات کر رہے تھے
میں فیز 8 میں رہتی ہوں تو بات ہو رہے تھے کہ وہاں پہ قبرستان جو ہے کچھ تیزی سے بھر رہا ہے، اور بات ہو رہی تھی کہ لوگ پکی قبریں بناتے جا رہے ہیں. تو آخر اگر سب نے ہی پکی قبریں بنا دی تو اس دنیا میں زمین پہ تو رہنے کا کوئی جگہ ہی نہ بچے پھر. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اس حوالے سے کہ نہ بنائی جائے، ہر پکی قبر کو ڈھانے کا حکم تھا، تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے، ہمارے ہی فائدے کے لیے. ٹھیک، خالدہ خانم آپ فرمائیے کیا سیکھا؟ خالدہ مائک کھولیں. اچھا، ان کے پاس مائک کا مسئلہ ہے، کوئی کھل نہیں رہا. راحیلہ رحمان بولیے. راحیلہ. یہ سب سے پہلے تو جو سب سے پہلی حدیث تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی بچے کے بارے میں کہ وہ آخری وقت میں اسلام لے آیا تو وہ آگ سے بچ گیا. یہ اتنی اہم ہے بات لگتی ہے کہ انسان کے لیے اسلام لانا جو ہے نا تمام لوگوں کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آگ سے بچ جائے گا اگر صرف وہ اسلام آخری وقت میں بھی لے آئے. تو اپنے جو ارد گرد ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں، کم از کم ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام کی حالت میں ان کو موت آئے، ورنہ آگ کے عذاب سے تو نہیں بچ سکیں گے. بالکل، ان کے دعا بھی کریں اور دعوت دین بھی دیں، ان تک دین پہنچانے کی کوشش بھی کریں انشاءاللہ. سیکنڈلی جو نسیم ہے نا اخلاق کہیے، کچھ کہنا چاہتی ہیں راحیلہ؟ کہیے. سیکنڈ جو ایک حدیث تھی جو بھی ہم نے آخر میں پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ہیں، وہ بچے جو بلوغت سے پہلے جو انتقال کر گئے. تو یہ حدیث مجھے یعنی یہ بات سنی تھی لیکن یہ پتہ نہیں تھی کہ یہ حدیث کہاں پہ موجود ہے اور کدھر ہے، لیکن صرف بات کی صورت میں میرے پاس تھی. تو میں کافی دن سے اس کی تلاش میں تھی کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ حدیث میں کہاں پہ آئی یہ بات. تو الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سنا دی، کیونکہ ہماری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے میری، تو ان کا بھی نیو بورن بیبی کا انتقال ہوا ہے، تو بہت وہ رو رہی تھی. تو میں اس کو یہ سنانا چاہتی تھی حدیث، لیکن کیونکہ میرے پاس اوتھینٹک وہ نہیں تھا، ریسورس نہیں تھا نا، تو میں اس کو بتا نہیں سکی. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ والی حدیث میں ضرور بتاؤں گی. دیکھیں تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ ہے نا کہ آپ کو دلیل مل جاتی ہے. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. نسیم اخلاق بات کیجیے. جی، لیکچر میں الحمدللہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا سیکھنے کو ملی، خاص طور پر یہ قبرستان کے بارے میں اور مرنے کے بعد میں عذاب قبر کے بارے میں. کیونکہ کافی یعنی یہاں تک کہ میں ایک درس میں تھی تو درس جو ہو رہا تھا اسی قبر کے عذاب پر ہو رہا تھا. تو ایک ضعیف عورت تھی، دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک کی عمر اچھی تھی. انہوں نے جب دعا پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ سارا بکواس ہے، یہ کچھ نہیں، قبر ببر کچھ نہیں ہوتا. اس پر اتنا دل بیٹھ گیا سن کر، اور دعا منہ سے دعا نکلی، ہم کیا کہہ سکتے تھے. تو کہتے ہیں اس ایج میں بوڑھوں سے زیادہ بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، بس دعا کرنی چاہیے. بہرحال دوسری بات یہ کہ اب یہ ڈیفینس پہ پہاڑوں پہ قبرستان ہے، تو یہاں پر جب میری امی کا انتقال ہوا تو میں نے تو نہیں گئی، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو برداشت میں رکھا. میری بیٹی جو تھی جو باہر رہتی تھی وہ آئی، وہ بہت اپنی نانی سے اٹیچ تھی. انہوں نے کہا نہیں میں نے ہر حالت میں جانا ہے. مجبوراً اس کے ساتھ ہم لوگ اپنے اس کو بھی ہوگا پہنا بنا کے لے کے گئے. وہاں پر یعنی پتہ نہیں چلا تھا، ساتھ قبریں کچی تھی، دو پکی وغیرہ نہیں تھی زیادہ نا. تو پھلانگ میں پڑی. اب یقین کیجیے اس وقت تو علم ہی نہیں تھا، بس یہ بہت ہی میں دل برداشت تھی، لیکن اور کوئی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کافی سیکھنے کو ملا الحمدللہ یہ چیز. الحمدللہ لیکن دلیل یہ مل ہے گئی نا، انشاءاللہ. کوئی بھی عمل کرنے کی جو گلٹ سی فیل ہوتی ہے تو الحمدللہ اگر اس کی دلیل مل گئی تو پھر پوری شرح صدر. جی الحمدللہ. ہاں، جزاک اللہ اور خیر. ایک بات مجھے تھوڑی سی کہنی ہے کہ جب آپ کوئی بھی یہ ہم کرتی ہیں تو جیسے شفق یا آپ کی کوئی ایڈمن ڈال پھول دیتے ہیں، میرے اس میں یہ چیز نہیں آتی، تو کیا میرے موبائل میں خرابی ہے کیا؟ یہ میرے شفق سے نام آپ کے ساتھ یہ انفرادی چیز طور نہیں پر آتی. یہ شفق سے اچھا انفرادی ٹھیک طور پر کسی ٹھیک کو ہے ذاتی مسئلہ ہے نا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ یہاں خیر. پر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو یہ بات ہے نا کہ نسیم نے جیسے کہا کہ وہ خاتون نے اس طرح کہا، آپ دیکھیں جتنے لوگ سن رہے تھے ان سب کی کو اس ایک بات نے یہ سوچنے پہ
ہو سکتا ہے آمادہ کیا ہو کہ یہ سب بکواس ہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں جیسے انہوں نے ہی کہا. تو ایسے موقع پہ ضرور کچھ نہ کچھ اس کی روک تھام کرنی چاہیے. آپ بہت آسان طریقے سے انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی رائے ہوگی، لیکن آج کل ہم بخاری پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے واضح قبر کے حساب سے دلیل اس کے والد سے دلیلیں پڑھی ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتا سکتی ہوں. آپ مجھے میرا کانٹیکٹ نمبر لے لیں یا چاہیں تو مجھے دیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تاکہ یہ ڈیمیج کنٹرول کیا جائے. جو لوگ ایک بات لا علمی میں بات کر کے باقی لوگوں کے بھی ذہنوں کو مشکوک شک ڈال دیتے ہیں. اچھا ایک بات یہاں اور کہنا چاہوں گی. دیکھیے کل میں فوتگی کے والے سے جو بتا رہی ہوں تو وہاں یہ خاتون جو تھی وہ کافی درس دیتی ہیں اور وہ بڑے حلیہ بھی ان کا بڑا اسلامک تھا، لیکن ایک دو باتیں انہوں نے کی جس سے میں نے سوچا کہ ہم یہ بات شاید کیسے لائلمی کی بنیاد پہ کہہ دیتے ہیں نا. انہوں نے جو تسلی دیتے ہوئے جو ہوسٹ تھی جو جن کے گھر گئے ہوئے تھے فوتگی پہ، ان کو کہا کہ جو ان کے فوت ہوئے تھے صاحب ان کے بارے میں کہ وہ تو یقیناً بخشے گئے ہیں کیونکہ اللہ کو وہ بہت پیارے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے، اللہ ان کو بھی اپنے پاس بلاتا ہے جو اس کو پیارے نہیں ہوتے اور اس کو بھی بلاتا ہے جو اس کو پیارے ہوتے ہیں. یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بخشے گئے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے تو انشاءاللہ اللہ انہیں بخش دے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ میں ضرور اس وقت وہ خاتون اٹھ کر چلی گئی، اس کے فوراً بعد تو میں سوچ رہی تھی کہ میں ہوسٹ سے ان کا نمبر لے کر ضرور ان تک یہ بات انشاءاللہ پہنچاؤں گی، چاہے مجھے انفرادی طور پہ پہنچانی پڑے، کیونکہ انہوں نے صرف میری اور ان ہوسٹ کی موجودگی میں یہ بات کی تھی. اگر اجتماعی طور پہ کی ہوتی تو میں ضرور اجتماعی طور پہ اصلاح کر دیتی. بس یہیں تک بات کروں گی کیونکہ وقت ہمارا مکمل، میری ایک بات چیت کا مکمل ہو گیا. بہت سے ہاتھ کھڑے ہیں لیکن اب پھر موقع دیں گے آپ کو اگلی کلاس میں انشاءاللہ. تو اب ہمارا ٹائم ہے انشاءاللہ کچھ انٹروڈکشن کرانے کا، آپ کو نیو کورسز کا جو شفق کرائیں گی، اور اس کے بعد ہم آگے سیشن کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو کچھ نئے کورسز کے حوالے سے بتانا تھا آپ کو. ایک تو انشاءاللہ صحیح البخاری پارٹ 4 جو ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 21 جولائی سے. فلائر تیار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈمیشنز اوپن ہے ویب سائٹ کے اوپر. تو آپ جو کہ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں ان کے لیے تو صرف کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں لاگ ان کرنا ہے، اور اس کے بعد حدیث کی کیٹیگری میں جا کے اس کورس کو سلیکٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ سٹیپس فالو کر سکتے ہیں. پھر بھی کوئی مشکل ہو مجھے بتائیے گا، میں آپ کے لیے جو ٹیوٹوریل ہے وہ گروپ میں شیئر کر دوں گی. اور دن وہی ہے انشاءاللہ، منڈے کا دن ہوگا 3:30 to 5:15 PM ٹائم ہوگا پاکستان ٹائم. اور جو نئے ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو میں بتاتی چلوں کہ یہ جو سارے کورسز ابھی انشاءاللہ میں آگے بھی 2 اور کے بارے میں بتاؤں گی، آپ ان کو ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. زیبا اگر آپ ویب سائٹ کا ایڈریس ڈال دیں یہاں پر چیٹ میں www.e-alhuda.com، آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. سب سے نیچے اگر آپ فلائر پہ دیکھیں نا تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ الہدا ای لرننگ کا ہی ویب سائٹ ایڈریس لکھا ہوا ہے. باقی جو 2 ہیں وہ تو ہمارا الہدا پی کے ہے اور فرحت ہاشمی ہے، اور ساتھ میں نیچے دیکھیں e-alhuda.com لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جناب، تو انشاءاللہ صحیح البخاری کے اندر اس دفعہ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کتاب الزکاة اور کتاب المناسک. نیکسٹ دکھائیے گا. نیکسٹ جو کورس ہے وہ ہمارا انشاءاللہ القرآن تدبر و عمل میں ہم جز 28 پارٹ 1 شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمارا ان ڈیپتھ اسٹڈی کا ایک کورس ہے جس میں ہم قرآن کی جو سلیکٹڈ سوراز ہیں ان پر تدبر کرتے ہیں، اور بہت ہی ایک ڈفرینٹ انداز ہے. اگر آپ نے کبھی اس کورس کو نہیں کیا لیکن آپ قرآن سے گزر چکے ہیں تو موسٹ ویلکم، اس کو ضرور جوائن کیجیے. اور انشاءاللہ یہ ہے کہ ایک ڈفرینٹ اینگل سے جو ہے وہ آپ قرآن کو پڑھیں گے. دن ہمارا تھرسڈے کا ہوگا. اس کی کلاسز جو ہے وہ 10 جولائی سے سٹارٹ ہو جائیں گی، اور آپ چاہیں تو شروع کی جو کچھ کلاسز ہیں ان کو اٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایڈمیشن لے سکتے ہیں. کچھ 2-3 کلاسز شروع کی اوپن ہوتی ہیں، اور یعنی اوپن سیشنز ہوتے ہیں فار ایوری ون. اور انشاءاللہ ٹائم جو ہے اس کا 3:30 to 5:15 PM پاکستان ٹائم ہوگا. 27 ویکس پر مشتمل یہ کورس ہے، اور اس میں بھی ایڈمیشنز جو ہیں وہ اوپن ہیں. نیکسٹ جو کورس ہے وہ ہمارا فقہ القلوب کا کورس ہے. اس کی کلاس ہفتے میں ایک ہی دن ہوتی ہے، ٹیوزڈے کے دن. یعنی یہ تینوں کورسز جو ہیں وہ ہفتے میں ایک ہی دن ہوتے ہیں. منڈے کو بخاری، ٹیوزڈے کو فقہ القلوب، دن تھرسڈے جو ہے وہ ہمارا القرآن تدبر و عمل،
اور پھر فرائیڈے کو ایک ہمارا آن گوئنگ سیشن آج کل چل رہا ہے معانی القرآن کا، اگر آپ لوگ اس میں موجود نہیں ہیں تو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. پیچھے کیجیے گا. فکر القلوب جو ہے وہ ہے تو بک عربک کے اندر، لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب ہے، اور آپ کچھ ہی دنوں میں گراسپ کر جاتے ہیں کہ کیسے آپ نے عربک ٹیکسٹ کو پڑھنا ہے، مارک کرنا ہے، اس میں سے لیسن کی تیاری کرنی ہے، اور بہت ہی دل اور دماغ کھولنے والی کتاب ہے. تو اگر تو آپ نے اس کا فیور نہیں لیا تو یو مسٹ رجسٹر اینڈ انرول، کیونکہ جب ہم اپنے اوپر کوئی چیز مسلط کر لیتے ہیں نا تو تبھی ہم اس کو کر بھی جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو ایز اے سیریس اسٹوڈنٹ رجسٹر نہیں کریں گے نا تب تک آپ بینیفٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر کبھی ہم آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی آپ باقیوں کو کرتے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ وہ لوگ اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو آئی نیڈ ٹو ڈو دا سیم. تو یہ ہے کہ رجسٹریشن از مسٹ انشاءاللہ. باقی کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. نیچے اگر آپ دیکھیں تو فار support/queries contact یہ جو نمبر آگے آ رہا ہے میرا ہی نمبر ہے. یہیں تک رکھتے ہیں. اب ٹائم ہے آپ کا حدیث ٹیکسٹ لسننگ کا. یہ ایک اسپیشل سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارے اس کورس کا، جس میں جو ٹیکسٹ آپ جیسے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ اسٹوڈنٹ سے وایا بریک آؤٹ روم سنا جاتا ہے، اور مین سیشن میں بھی ہم اس ایکٹیویٹی کو کنڈکٹ کرتے ہیں. تو مین سیشن میں میں فائزہ کو دعوت دوں گی. بریک آؤٹ رومز جو ہیں وہ مین میں اوپن کر دیتی ہوں. تھوڑا سا طریقہ آپ کے لیے ریکیپ کر دیتی ہوں. اسکرین پر آپ دیکھیں گے، اگر نہیں نظر آ رہا تو ٹچ کیجئے اسکرین کو. لیفٹ ٹاپ پر آپ کے پاس آپشن نظر آئیں گے، 4 وائٹ باکسز، اس پر کلک کرنا ہے. اپنے انچارج کا نام دیکھنا ہے، اپنا گروپ دیکھنا ہے، اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اوکے دبانا ہے، اور آپ نے جا کے جو ہے وہ اپنا لیسن مکمل کرنا ہے. اور امید ہے کہ آپ اپنے گروپس کو ضرور جوائن کرتے ہوں گے. جو لوگ نئے ہیں وہ یہاں رک کر انشاءاللہ آبزرو کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بتاتی چلوں کہ یہ 10 منٹس کی ایکٹیویٹی ہے، اور اس کے فوراً بعد آج کلاس کے اندر کوئی پول ہوگا جو کہ ہر دفعہ ہوتا ہے، تو آپ ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کیجیے گا. جی فائزہ، اوور ٹو یو. السلام علیکم. اچھا فائزہ مجھے نظر نہیں آ رہی. جب تک فائزہ جوائن کرتی ہیں انشاءاللہ زیبا آپ دکھائیے گا اسکرین، ہم شروع کرتے ہیں. جی جو مین سیشن کے ساتھ ہی اپنے ہینڈ ریز کر رہے ہیں، سب سے پہلے بالکل سیرش آپ ہیں، آپ شروع کیجئے حدیث نمبر 425. جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب بناء المسجد علی القبر. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما قالت لما اشتقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعد نسائه كنيسة رعينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبیبہ رضی اللہ عنہما. باجی یہاں تک کیا آگے بھی پڑھنا ہے؟ بس یہ مکمل کر لیجئے نا. اتتا ارض أتى أرض الحبشة. الحبشة فذكرت من حسنها وتصاوير فيها فرفع ٹھیک ہے. رأسه فرفع کھینچے گا نہیں نا. فرفع فرفع رأسه. اچھا اس کو دیکھیے گا سیرش، آپ نے ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا. ایک جگہ پہ صرف وکانت تھا، امہ نہیں تھا یہاں پہ. وکانت سلمہ تھا، آپ نے سیکنڈ ٹائم ٹھیک پڑھا تھا. اچھا تھوڑا آپ شیئر کیجیے گا. سیرش آپ سے بات کر رہی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت فلو میں پڑھا. اگر نئے ساتھیوں کے لیے کوئی آپ ٹپ شیئر کرنا چاہیں کہ آپ تیاری کرتی ہیں یا یہ فلو کیسے آیا، کیونکہ اگر کوئی نیا بندہ اگر میں کہوں پڑھنے کے لیے اسکرین سے تو وہ اتنے فلو کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. جی سیرش. اس کے لیے باجی یہ ہے کہ ہماری ڈسکشن کلاس ہوتی ہے، ہم اس کے اندر ریوائز کرتے ہیں، اور ڈسکشن کلاس سے پہلے بھی ہم 3 دفعہ اس کو پڑھتے ہیں رک کے. اگر کہیں اٹک جاتے ہیں سند میں تو پھر میں اٹکنے والے ساتھی کو کہتی ہوں کہ آپ اس کو توڑ توڑ کے پڑھیں سند کو، کیونکہ سند مشکل ہوتی ہے نا تھوڑی سی، اور باقی جو ٹیکسٹ ہوتے ہیں وہ جب اٹک کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا فلو تو پھر ہم اس کو روانی کے ساتھ پڑھاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اس کو 3-4 دفعہ ریوائز کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم الحمدللہ پڑھ لیتے ہیں اس کو. ماشاءاللہ تبارک اللہ. الحمدللہ. اچھا جی اب نیکسٹ جو ہے وہ فاطمہ ہے. فاطمہ آپ مکمل کیجیے گا اس کو فقولہ سے. جی باجی. فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح
بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ نے بھی بہت پیارا پڑھا فاطمہ۔ آپ کوئی ٹپ شیئر کرنا چاہیں گی فاطمہ؟ جی باجی، جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں نا، جیسے ایک ہے یا دو ہے ملا کے اکثر آتے ہیں، تو اس کو 2-3 دفعہ اوپر سے دیکھ کے آرام آرام سے پڑھ کے، پھر چوتھی دفعہ زبانی پڑھ کے دیکھیں، پھر 5ویں دفعہ دیکھیں، پھر 6ٹھی دفعہ زبانی، اور پھر 7ویں دفعہ پڑھ کے، اس طرح سے وہ زبان پہ چڑھ جاتا ہے اچھے سے پڑھ۔ مطلب ان شارٹ یہ ہے کہ محنت ضروری ہے، تھوڑا وقت لگانا ضروری ہے، آسانی سے کوئی چیز نہیں ملتی انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ آتی ہمارے ساتھ حنا اکبر ہے۔ حنا آپ نیکسٹ حدیث پڑھیے گا، زیبا دکھائیے گا نیکسٹ حدیث۔ حدیث نمبر ہے 426۔ جی حنا۔ باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي عن عنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها. قال ٹھیک ہے، یہاں رکیے گا۔ اچھا حنا، آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے یہ جو سوال ہے نا، اس کو سوال کی طرح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ذرا کوشش کیجیے گا۔ حل فیکم، هل ہاں فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ یہ کچھ لگتا جیسا۔ ویری گڈ ایفرٹ۔ ہاں، جو سوال کو سوال کی طرح پڑھنا۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں عربی کے اندر چونکہ ہم تو ہر اس کے لیے حرکت کے لیے مطلب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں نا کہ فَأَنزِل ہوگا، یہاں پہ فنزل نہیں ہوگا، تو یہاں پہ مطلب یہاں پہ آ پہ فتحہ نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ اب تھوڑا تھوڑا سمجھ آنے لگ گیا ہوگا انشاءاللہ آپ سب کو، تو اگر آپ غور کرتی ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ فنزل نہیں ہے، فَأَنزِل فِي قَبْرِهَا۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلے ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت پیارا پڑھا۔ شبانہ یو آر نیکسٹ، آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے قال ابن سے۔ هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة دیکھیں شبانہ اگر یہاں سے پڑھنا ہے تو پھر سوال کو سوال کی طرح پڑھیں۔ اچھا، هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ اچھا اب دیکھیں اصول کے مطابق آپ احدل لم پڑھ سکتی ہیں نا، تو یہاں توڑے نا، پھر کوشش کریں سوال کو سوال کی طرح۔ هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن المبارك قال فليح أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله ليقترفوا أي ليكتسبوا۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اچھا کوئی نئے ساتھیوں میں سے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں پڑھنا؟ کوئی ہے یہاں موجود جو چاہتا ہو پڑھنا تو پلیز آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی سائرہ رؤف ہیں، سائرہ آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ دکھائیے گا نیکسٹ زیبا۔ سائرہ اور حمیرہ کے بیچ میں نا ہاف اینڈ ہاف کر دیتے ہیں ہم نیکسٹ حدیث، ٹھیک ہے؟ حدیث ہے 427۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف اوپر سے شروع کریں۔ باب الصلاۃ، باب الصلاة على الشهيد. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم رکیے گا۔ يقول
ماشاءاللہ بہت پیاری ایفرٹ آپ کی سائرہ، اللہم بارک وزد۔ ایک اور نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا، حمیرہ آپ نے کیا تھا، حمیرہ چوہان نے۔ حمیرہ آپ یہاں سے آگے پڑھیں، ثم یقول سے پڑھیے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان بسم الله ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم۔ ٹھیک ہے، بہت پیاری کوشش حمیرہ۔ شبانہ آپ یہی والا حصہ دوبارہ پڑھیے گا، اور حمیرہ آپ تھوڑا سا غور سے سنیے گا، چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں تھیں، زیادہ نہیں، اور وہ بھی کہیں ایک آدھی، لیکن آپ غور سے سنیے گا تو انشاءاللہ یو کین میک نوٹ۔ جی شبانہ آپ پڑھیے گا یہی سیم حصہ ثم یقول سے۔ آپ نے ثم پڑھ لیا تھا شبانہ؟ ہاں جی پڑھ لیا تھا۔ ہاں پھر بس توقیر کو موقع دیں، توقیر آپ پڑھیے گا۔ ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلوا عليهم۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اس میں بس ایک دیکھیے گا یہاں پہ یہ جو لفظ ہے نا اخذن ہے، اخذن نہیں ہے، اکثر اخذن للقرآن۔ ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ۔ جی تو جناب ٹائم ہے اب آپ کے کوئز پول کا، آپ سب تیار ہو جائیے، ایکٹیویٹ ہو جائیے، اور کرنا یہی ہے کہ انشاءاللہ سوالات آپ کے سامنے آئیں گے آپشنز کے ساتھ۔ آپ نے غور سے سوالوں کو دیکھنا ہے، آپشنز کو سلیکٹ کرنا ہے، اور پھر اینڈ میں سبمٹ کرنا ہے۔ آج کچھ سوالات آپ کے زیادہ تھے تو انشاءاللہ ان کو میں بعد میں لیٹر آن آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کروں گی، یعنی ایک اور کوئز جو ہے چھوٹا سا وہ میں آپ کے ساتھ گروپ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ جی تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نئے ساتھیوں کو میں بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا تو نیچے جو آپ کے پاس آپشنز آ رہے ہوتے ہیں اس میں مور پر کلک کریں، پول/کوئزز پر کلک کریں، اور پھر آپ کو یہ کوئز نظر آ جائے گا۔ کویسچن نمبر 1 کو دیکھیے گا میرے ساتھ۔ والد الزنا کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کیونکہ آپشن 1 والدین مسلمان تھے، یا پھر آپشن 2 ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کویسچن نمبر 2 ہے اگر کوئی شخص حالت کفر میں فوت ہو جائے تو اس کے لیے ڈیش کیا ہے؟ نمبر 1 مغفرت کی دعا مانگی جا سکتی ہے، یا پھر نمبر 2 مغفرت کی دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ کویسچن نمبر 3 ہے اگر کوئی ایسی قسم کھائے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو یہودی کہلاؤں اور پھر وہ مر جائے تو کیا ہوگا؟ آپشن 1 کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا پھر آپشن 2 وہ وہی ہوگا جس کی اس نے قسم کھائی تھی، یعنی کہ یہودی۔ کویسچن نمبر 4 ہے جو بھی خودکشی کرتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے ڈیش۔ آپشن 1 کوئی سزا نہیں ہوگی، یا پھر آپشن 2 اسی طریقے کا عذاب ہوگا جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ کویسچن نمبر 5 ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے لگے تو ڈیش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا۔ کنہوں نے روکا؟ آپشن 1 عمر رضی اللہ عنہ نے، یا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ کویسچن نمبر 6 ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ڈیش کے نام بتا دیے تھے۔ آپشن 1 مشرکین، آپشن 2 منافقین۔ کویسچن نمبر 7 ہے آج کل کی منافقت ڈیش ہے ڈیش نہیں، عملی ہے اعتقادی نہیں، یا پھر اعتقادی ہے عملی نہیں۔ کویسچن نمبر 8 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے جو سورۃ ابراہیم میں ہے۔ آپشن 1 ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یا پھر یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو انشاءاللہ آپ کو بات یاد آ جائے گی۔ کویسچن نمبر 9 ہے ایک یہودی عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، اس نے آپ رضی اللہ عنہا سے باتوں کے دوران کہا ڈیش۔
آپشن 1 اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے، یا آپشن 2 اللہ تجھے دنیا کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ اور آج کا آخری سوال، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ کے دوران قبر کے امتحان کا ذکر کیا جس میں انسان جانچا جاتا ہے تو ڈیش۔ آپشن 1 مسلمانوں کی ہچکیاں بند گئیں، یا آپشن 2 مسلمانوں نے دعائیں شروع کر دیں۔ جی تو یہاں پر 10 کویسچنز مکمل ہوتے ہیں۔ بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ کر بھی چکے ہیں، اور انہوں نے چیٹ میں میسیجز بھی کر دیے ہیں کہ وہ کر چکے ہیں۔ اللہم بارک وزد، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ کریں، اور یہ ہے کہ یہ علم جو ہے وہ آپ کے عمل میں آ جائے انشاءاللہ۔ اور جی کتنے پرسنٹ کر چکے ہیں؟ 72% کر چکے ہیں، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، امید ہے نئے ساتھیوں کو دقت نہیں ہو رہی ہوگی اور وہ اس ایکٹیویٹی کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، اور اگر آپ نے بات کو غور سے سنا ہوگا تو اب اس طرح سے کوئز کرنے کے بعد جو ہے نا آپ کو فردر بات سمجھ آئے گی، اور کوئز کا دیر اینڈ دین فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جو امپورٹنٹ ساری باتیں ہوتی ہیں نا وہ ری انفورس ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی غلطی کر لیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ غلطیاں زیادہ یاد رہتی ہیں۔ جی چلیں جی رزلٹ کی طرف بڑھتے ہیں، میرے ساتھ پلیز اس کو آپ جو ہیں ٹیلی کیجئے گا، کیونکہ جو آپ کے جوابات کی سلیکشن ہوتی ہے نا وہ آپ کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہر سوال کے نیچے۔ تو دیکھیے گا سوال نمبر 1 کو، ولد الزنا کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کیونکہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور درست جواب جو ہے وہ 83% ساتھیوں نے صحیح دیا، اللہم بارک وزد۔ کویسچن نمبر 2، اگر کوئی شخص حالت کفر میں فوت ہو جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جا سکتی ہے، اور 92% ساتھیوں نے صحیح جواب دیا۔ کویسچن نمبر 3 ہے کہ اگر کوئی ایسی قسم کھائے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو یہودی کہلاؤں، اور پھر وہ مر جائے تو وہ وہی ہوگا جس کی اس نے قسم کھائی تھی۔ 93% ساتھیوں نے صحیح کہا۔ اور قسم کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ دن پہلے بات بھی کی تھی، میں چاہوں گی کہ آپ چیٹ میں لکھیں کہ ہم کس کی قسم کھا سکتے ہیں، صرف ایک قسم ہم کھا سکتے ہیں، اور کس کی کھا سکتے ہیں وہ آپ نے چیٹ میں لکھنا ہے۔ جی کویسچن نمبر 4 جو ہے وہ ہے، جو بھی خودکشی کرتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے اسی طریقے کا عذاب ہوگا جس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ 100% ساتھیوں نے اس کا صحیح جواب دیا۔ یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے نا بچے مذاق مذاق میں، یا کچھ بچے نہیں بھی ہیں وہ بھی مذاق مذاق میں یہ بات بہت کہتے ہیں کہ بس میں مر جاؤں گی تو میں خودکشی کر لوں گی، یا میں اپنے آپ کو مار لوں گی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ حدیث جو ہیں باتوں باتوں میں ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کوئی ایموشنل وہ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بلیک میل نہیں ہو سکتا اس حوالے سے، بہت ہی یعنی کہ کفر کے درجے کی بات ہے۔ کویسچن نمبر 5 جو ہے وہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، تو جن صحابی نے روکا تھا وہ کون تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ، اور 93% ساتھیوں نے درست جواب دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم کو وحی کے ذریعے منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور درست جواب جو ہے وہ 95% ساتھیوں نے صحیح دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کس ساتھی کو بتائے تھے؟ حذیفہ بن یمان کو۔ جی اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 7 ہے، آج کل کی منافقت جو ہے وہ عملی ہے، اعتقادی نہیں ہے، اور 81% ساتھیوں نے درست جواب دیا، الحمدللہ۔ پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے جو سورۃ ابراہیم میں ہے، اور پہلا جواب جو تھا وہ درست تھا، جو 79% ساتھیوں نے صحیح دیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ کویسچن نمبر 9، ایک یہودی عورت سیدہ عائشہ کے پاس آئی، اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے باتوں کے دوران کہا اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور 78% ساتھیوں نے اس کا درست جواب دیا۔ باقی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ نوٹ کر لیں اس کو۔ اور آخری سوال کا جو درست جواب ہے وہ دیا ہے 90% ساتھیوں نے صحیح، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران قبر کے امتحان کا ذکر کیا جس میں انسان جانچا جاتا ہے تو مسلمانوں کی ہچکیاں بن گئیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے جب ہم یہ ذکر سنتے ہیں۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، آپ سب سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ منڈے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے لیسن کو جو ہے ایک دفعہ ضرور دوبارہ گو تھرو کیجیے گا، اور جو کوئز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ سب نے ضرور اس کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله